अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं लेकर आई हूँ फ़ाहरा जबीन का ज़िंदगी धूप तुम घना साया। फ़ाहरा जबीन बहुत अच्छा लिखती हैं और उम्मीद है कि आप सबको ये नॉवल भी बहुत पसंद आएगा। मगर आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली मेरे चैनल सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें। चलिए आइए शुरू करते हैं फिर। न जाने कहाँ और किस तरह पाँव फिसला था कि वो मुंह के बल कीचड़ में जा गिरी थी। उसने बमुश्किल खुद को चीखने से बाज रखा था। हाथों पर जोर देकर उठते हुए उसने पीछे मुड़कर देखना चाहा। धुआंधार बारिश का पानी लम्हों में उसकी आंखों में भर गया था। हर चीज़ जैसे पानी और तारीकी की ओट में गुम हो गई थी। मट्टी से लिथड़े हाथों से उसने दुपट्टा संभाला और खुद को समेटते हुए फिर से उठ खड़ी हुई। चप्पल टूट कर न जाने कहाँ गिर गई थी। उसने ढूंढने की जहमत भी ना की। दूसरी चप्पल से भी पाँव आज़ाद करवा कर उसे बाजू से तर चेहरा साफ किया। न जाने बारिश का पानी था या खुद उसकी आंखों से बहने वाले आंसू। या अल्लाह, क्या करूं, कहाँ जाऊं? रोते रोते उसकी हिचकी बन गई थी। मकई की ये फसल वक्ती सहारा साबित हुई थी। पास ही कहीं हल्का सा खटका हुआ था। वो सर तपा लरस गई। बेइंतहा बरसती बारिश, इंतहाई सर्द और तारीक रात, उस पर उन दरिंदों का खौफ और जो कुछ अभी अभी हुआ था, ये सब उसकी होश छीन लेने के लिए काफ़ी था। मगर फिर भी न जाने कौन सी कुव्वत उसे भगाए जा रही थी। शायद अम्मा शायद माँ जी के लबों से निकलने वाली वो दर्द भरी आखिरी आवाज़ जो अभी भी हवा के दोष पे लहराती उसकी इस समातों से टकरा रही थी। जोहा, भाग जाओ। चंदा, भाग जाओ। और वो गिरती पड़ती एक मर्तबा फिर भाग निकली थी। दिल जैसे सीना तोड़कर बाहर निकलने को बेताब था। सांसें एक दूसरे से उलझ रही थीं। एक बड़े दरख्त का सहारा लेकर उसने खुद को गिरने से बचाया। बंद होती आंखों को खोलकर उसे पलट कर देखा। कितने ही साए अभी भी उसके ताक़ुब में थे। यकबस्ता हवा का झोंका उसे वापस हवासों में ले आया। नज़दीक ही कहीं रेल की सीटी की आवाज़ उभरी थी। वो बगैर सोचे समझे उस तरफ भागी थी। ट्रेन के डिब्बों में जलती जर्द रोशनियों को जैसे उसी का इंतजार था। वो पूरी कुव्वत से आहिस्ता आहिस्ता रवां होती ट्रेन में सवार हुई थी। तड़ तड़ उकब में गोलियों की आवाज़ ने पूरे प्लेटफॉर्म को हिला कर रख दिया था। उसने बंद होती आंखों के साथ इधर उधर सहारा ढूंढने की नाकाम कोशिश की और अगले ही पल वो बेदम होकर सीट पर पे बैठे किसी वजूद के कदमों में ढेर हो चुकी थी। जबकि रेल की छक छक में लम्हा ब लम्हा तेजी आती जा रही थी। मैं कहाँ हूँ? छत से लटकते मैले से पंखे और प्लस्तर उखड़ी दीवारों को देखकर उसके जहन में पहला सवाल यही उभरा था। उठने की बेख्तियार कोशिश में वो कराह कर रह गई। इस जिस्म का एक एक जोड़ फोड़े की मानिंद दुख रहा था। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पर उसने कदरे घबरा कर उस तरफ देखा था। एक बुजुर्ग खातून अंदर दाखिल हो रही थी। उसे होश में देख कर वो फौरन उसकी तरफ बढ़ी। खुदा का शुक्र है तुम्हें होश तो आया, मैं तो सचमुच परेशान हो गई थी। वो गिलास में पानी उंडेलते हुए बोली। अच्छा ये लो ये पानी, ज़रा सा पानी पियो, फिर तुम्हारे लिए कुछ खाने को लाती हूँ। उन्होंने उसे सहारा देकर उठाया और पानी का गिलास लबों से लगा दिया। चंद घूंट पीकर उसे गिलास हटा दिया। मेरा ख्याल है मैं तुम्हारे लिए दूध का गिलास लाती हूँ। उन्होंने फिर बाहर जाना चाहा तो वो फ़ौरन बोल उठी। नहीं प्लीज़, अभी कुछ नहीं चाहिए। वो खातून जाते जाते रुक गई। पहले मुझे ये तो बताएं कि आप कौन हैं, मैं यहाँ कैसे? वो उलझे उलझे अंदाज में बोल रही थी। ये तो मैं बाद में बताऊंगी बेटी, पहले तुम अपने बारे में कहो। सच्ची बात है मैं तो सख्त परेशान हूँ, तुम्हें यहाँ ले तो आई हूँ पर ज़ाती तौर पर किसी मुसीबत में ना फंस जाऊँ। वो खातून उसके सामने बैठते हुए बोली। मेरी तो समझ में नहीं आया, आखिर इतने उजाड़ वीरान प्लेटफॉर्म पर तुम क्या कर रही थी? अरे वहां से तो ना कोई मुसाफिर उतरा ना चढ़ा। उधर ट्रेन रवाना होने लगी। उधर गोलियों की तड़तड़ाहट गूंजी और तुम सीधी मुझ पर आ गिरी। लोगों ने तो बथेरा कहा गोलियां चल रही हैं इस लड़की के पीछे न जाने क्या चक्कर है। अम्मा तुम मुसीबत में पड़ जाओगी, पर मेरा दिल नहीं माना जवान जहान लड़की को ट्रेन में छोड़ने के लिए, इसीलिए तुझे यहाँ ले आई। वो खातून हासी रहम दिल लग रही थी। वैसे अभी मैंने बेगम साहिबा से कुछ नहीं कहा, अगर उन्हें खबर होगी तो पल भर में मुझे बाहर निकलवा देंगी। अब तुम अपनी कहो, कहाँ की रहने वाली हो, क्या नाम है और इन हालों तक कैसे पहुंची हो? वो खातून जल्द अज जल्द उसके बारे में जान लेना चाहती थी, जबकि वो बुत बनी उन्हें देखे जा रही थी। गोलियां, प्लेटफॉर्म, शोर पे जमी बर्फ यकलखती चटक गई थी। हाँ, वो धुआंधार बारिश में खेतों और पगडंडियों पर अंधाधुंध भाग रही थी, मगर क्यों? उसका जहन एक सेकंड में सारा माजी उसकी आंखों के सामने ले आया था। वो हवेली से भागी थी और हवेली में माँ जी, बाबा जान, वो सर तापा लरस गई थी। अरे काश, काश ये कोई ख्वाब हो, कोई भयानक सपना। मेरी आंख खुले और उसे जोर से आंखें मीच कर दोबारा खोली, मगर नहीं, कोई मंजर नहीं बदला था।
وہ بزرگ خاتون ابھی بھی اس پر نظریں جمائے اس کی کہانی سننے کی منتظر تھیں۔ اس نے کچھ کہنا چاہا، کوئی بین، کوئی آہو پکار، مگر اس کا دل اندر ہی اندر ڈوبتا چلا گیا اور اس کا پورا وجود کسی گلیشیئر تلے دبتا چلا گیا۔ بیگم صاحبہ، یہ ہے میری بھتیجی زوہا۔ زینب کی آواز پر مسز ہاشمی نے ریسیور اٹھاتے ہوئے پلٹ کر سرسری سی نگاہ اس پر ڈالی تھی، مگر پھر جیسے آنکھ جھپکنا بھول گئی تھیں۔ ملکوتی حسن کسے کہتے ہیں یہ انہیں ابھی ابھی معلوم ہوا تھا۔ وہ لڑکی سارا ہاشمی کے سوٹ میں ملبوس تھی، جو کچھ دیر پہلے اماں زینب سارا سے لے کر گئی تھیں کہ ان کی بھتیجی کے پاس ڈھنگ کا جوڑا نہیں ہے۔ سیاہ اور سرخ پرنٹڈ سوٹ میں اس لڑکی کی سنہری رنگت دمک رہی تھی، ستوان آنکھ میں لونگ جگمگا رہی تھی، سنہری بالوں کی لٹیں اس کے سبھی چہرے کو چھو رہی تھی، نازک ہاتھ صوفے کی پشت پر جمے ہوئے تھے۔ بیگم ہاشمی ریسیور کریڈل پر رکھ کر پوری طرح اس کی طرف متوجہ ہو گئی تھیں۔ کیا نام بتایا تم نے؟ زوہا، اماں زینب جھٹ بول اٹھیں۔ زوہا، پڑھی لکھی ہو تم؟ بیگم ہاشمی کے پوچھنے پر زوہا گھبرا کر اماں زینب کو دیکھنے لگی۔ ہاں بیگم صاحبہ، 10ویں پاس ہے۔ اماں زینب کے کہنے پر بیگم صاحبہ نے ناگواری سے اسے دیکھا۔ میں زوہا سے پوچھ رہی ہوں۔ زوہا نے ذرا کی ذرا نظریں اٹھا کر انہیں دیکھا۔ سنہری آنکھوں میں حزن و ملال کا رنگ نمایاں تھا۔ جی، میں نے میٹرک کیا ہے، وہ بہت سلجھے ہوئے انداز میں بولی تھی۔ ٹھیک ہے، آج کل ویسے بھی بہت کام بڑھ گیا ہے، سارا کی شادی کی ڈیٹ فکس ہونے والی ہے نا، اس لیے تم اماں کے ساتھ کوارٹر میں ہی چارپائی ڈلوا لو، باقی سارا نے جو کام تم سے لینا ہوگا وہ بتا دے گی۔ شکریہ بیگم صاحبہ۔ اماں زینب نے اسے چلنے کا اشارہ کیا تو وہ واپس پلٹ گئی۔ اس کے لب و لہجے اور چال ڈھال میں ایک روب اور تمکنت نمایاں تھی۔ اماں زینب، وہ بے اختیار پکار اٹھی۔ جی بیگم صاحبہ۔ اماں رک گئی تھیں جبکہ زوہا اپنے ہی خیال میں گم دروازے سے باہر جا چکی تھی۔ کیا واقعی یہ تمہاری بھتیجی ہے؟ جی بیگم صاحبہ۔ اماں نے قدرے حیرت سے انہیں دیکھا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، تم جاؤ۔ بیگم ہاشمی دوبارہ فون کی طرف متوجہ ہو گئیں تو اماں زینب واپس ہو گئیں۔ خدا نے حسن تو دل کھول کر دیا ہے، مگر مقام اور حیثیت۔ بیگم ہاشمی تعصب سے سر جھٹکتی نمبر ڈائل کرنے لگیں۔ نہ جانے کتنے دن ہو گئے تھے اسے حویلی سے نکلے ہوئے، چند دن یا شاید اس سے زیادہ، پر اسے تو لگتا تھا وہ صدیوں پہلے اپنے گھونسلے سے نکلی تھی اور تب سے اب تک تیز دھوپ کی زد میں تھی۔ کیا یہ دھوپ، یہ بے صاحبانی ہمیشہ کے لیے میرا مقدر بن گئی ہے؟ وہ گھبرا کر اٹھ بیٹھی۔ نہیں، مجھے کچھ کرنا چاہیے، لیکن کیا؟ اس نے الجھ کر کمبل اتار کر ایک طرف پھینک دیا۔ کیا کر سکتی ہوں میں؟ کس سے کہوں، کس سے مدد مانگوں؟ بے بسی کا شدید احساس کوڑے کی طرح اس کے دل پر برسنے لگا تھا، اور یہ اماں زینب، اسے ساتھ والی چارپائی پہ سوئی اماں کو دیکھا جو ابھی ساری حقیقت اس کے سامنے بیان کر کے اسے مزید بے چین کر گئی تھی۔ ارے بیٹی، میں تو کہتی ہوں چپ چاپ اسی در پہ پڑی رہو، پولیس کی مدد لے بھی لی تو کیا ہوگا؟ وہ صاحب حیثیت لوگ ہیں، پروں پہ پانی نہیں پڑنے دیں گے۔ الٹا پولیس تجھے دارالامان بھجوا دے گی، یہ بڑی بڑی تصویریں آئیں گی اخباروں میں اور سارے زمانے میں رسوا ہو کر رہ جائے گی تو کیا زوہا یہاں رہے گی؟ اسے ارد گرد گھوم کر اس چھوٹے سے کمرے کو دیکھا جہاں 2 چارپائیوں کے بعد ایک میز رکھنے کی گنجائش بھی نہ رہی تھی، اور اس کوٹھی کی ملازمہ بن کر اس کی آنکھوں میں سمندر جاگنے لگا، مالکوں کی اترن پہن کر سارا کا لباس جسم پر چبھنے لگا تھا۔ ہائے رے وقت، یہ کیا کھیل کھیلا ہے تو نے؟ اسے آنسوں کو کھل کر برسنے دیا۔ کمرے میں دم گھٹنے لگا تو وہ دھیرے سے دروازہ کھول کر باہر صحن میں آ گئی۔ چھوٹا سا صحن چاندنی میں ڈوبا ہوا تھا، سرد ہوا کا جھونکا ایک دم بدن سے ٹکرایا تو وہ کپ کپا سی گئی۔ چندہ سویٹر نہیں پہننا تو شال ہی اوڑھ لو، ماں جی کی آواز نزدیک ہی کہیں ابھری تھی۔ وہ چونک کر آس پاس دیکھنے لگی، مگر کچھ بھی تو نہیں تھا وہاں، اور ہو بھی کیسے سکتا تھا؟ سب کچھ تو وہ یہاں سے دور، بہت دور، حویلی کی بلند دیواروں کے پیچھے چھوڑ آئی تھی۔ وہ صحن کی دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ آسمان ستاروں سے بھرا ہوا تھا اور 14ویں کا چاند بڑی شان سے رات کے سیاہ سینے پر چمک رہا تھا۔ وہ ایک بار پھر حویلی کی چھت پر جا پہنچی تھی۔ بابا، چاند کتنا خوبصورت ہے! وہ بابا کا ہاتھ پکڑ کر انہیں چاند کی طرف متوجہ کرتی۔ ہاں، پر ہمارا چاند اس سے بھی زیادہ خوبصورت ہے، بابا اسے سینے سے لگا کر کہتے۔ وہ بیٹھے بیٹھے چونک گئی۔ چاند تو اپنے مقام پر موجود ہے، مگر میں، بابا کا وہ شفقت بھرا لمس۔ وہ ٹھنڈے فرش پہ بیٹھی گھٹنوں میں منہ دے کر سسکنے لگی، نہ جانے کتنی دیر تک۔ پھر دھیرے دھیرے شبنم اسے دلاسا دینے صحن میں اترنے لگی تھی۔ صبح وہ اماں زینب کے ساتھ ہی کوٹھی جانے کے لیے اٹھ گئی تھی۔ زوہا بیٹی، کچھ دیر اور آرام کر لو، کوئی کام ہوا تو میں خود تمہیں بلا لوں گی۔ اماں اس کی سرخ آنکھیں دیکھ کر اپنائیت سے بولی۔ نہیں اماں، اکیلی بیٹھی رہی تو شاید سوچ سوچ کر دماغ پھٹ جائے گا، میں آپ کے ساتھ ہی چلتی ہوں۔ ستے ہوئے چہرے کے ساتھ وہ اماں کے ساتھ جانے کو تیار کھڑی تھی، بالوں کی لٹوں کو یوں ہی کھینچ کھینچ کر کانوں کے پیچھے اڑس لیا تھا۔ اماں کو اس پر ترس آ گیا۔
اچھا چل، پھر وہ ان کے ساتھ کوٹھی میں آ گئی۔ ابھی تک تو یہاں کے مکین اپنے بیڈ رومز سے نہیں نکلے تھے۔ اماں کچن میں آ کر اپنے روزمرہ کے کام نپٹانے لگیں اور وہ یوں ہی ایک طرف بیٹھی ان کے چلتے ہاتھوں کو دیکھتی رہی۔ تھوڑی دیر بعد اماں نے 2 ٹوسٹ پلیٹ میں رکھ کر جیم کے ساتھ اس کی طرف بڑھا دیے۔ یہ لو، تم کھاؤ، میں اتنی دیر میں چائے بناتی ہوں۔ اس نے پلیٹ اپنی طرف کھسکائی۔ یہ سیب تم نے نہار منہ کھانا ہے اور اس کے بعد دودھ کا گلاس پینا ہے۔ خبردار اگر صبح صبح چائے کی طرف دیکھا تو۔ ماں جی کی پیار بھری ڈانٹ ذہن میں ابھری تو نوالا حلق میں پھنسنے لگا۔ اماں چائے مت بنائیے گا، میں نہیں پیتی۔ اس نے پلیٹ واپس اماں کی طرف بڑھا دی۔ میں جانتی ہوں بیٹی، تیری بھوک پیاس سب ختم ہو گئی، پر زندہ رہنے کے لیے اس پیٹ میں ایندھن بھرنا پڑتا ہے۔ اماں آملیٹ تیار کرتے کرتے اس کی دلجوئی کرنے لگی تھی۔ اماں آ گئیں آپ؟ زحا نے سر اٹھا کر دیکھا۔ یہ غالباً سارا تھی، شولڈر کٹ بالوں کو بینڈ میں جکڑتی وہ کچن میں آئی تھی۔ اس پر نظر پڑتے ہی وہ ٹھٹک گئی۔ اچھا تو تم ہو زحا؟ اسے سر تپا دیکھا۔ مما نے ذکر کیا تھا تمہارا۔ زحا جواب میں صرف ہلکا سا مسکرا سکی تھی۔ یہ سارا بی بی ہیں، اماں نے فوراً تعارف کرایا۔ ویسے اماں اچھا کیا آپ اسے یہاں لے آئیں، آپ کی مدد کروا دیا کرے گی۔ ویسے بھی اب آپ میں وہ دم خم نہیں رہا، سارا شرارتی لہجے میں اماں سے کہہ رہی تھی۔ ارے بی بی تیسری جماعت میں پڑھتی تھی جب میں یہاں آئی تھی، اور اب ماشاءاللہ تم اپنے گھر کی ہونے والی ہو، عمر کے ساتھ دم خم بھی جاتا رہتا ہے۔ اماں نے بڑی مہارت سے آملیٹ پلٹتے ہوئے جواب دیا تو سارا بھی مسکرا دی۔ ارے ہاں، میں تو آپ سے یہ کہنے آئی تھی کہ عائشہ آ رہی ہے، ناشتہ یہیں کرے گی، کچھ اہتمام کر لیجیے گا۔ سارا اپنے اصل موضوع کی طرف آئی۔ ٹھیک ہے بی بی، ہو جائے گا۔ زحا ذرا فریج سے آلو تو نکال دو، اماں نے مصروف سے انداز میں کہا۔ زحا فریج سے آلو نکالنے لگی تھی جب کہ واپس جاتی سارا کی نظریں بلا ارادہ ہی اس کے گھٹنوں کو چھوتی چٹیا پر ٹک گئی تھیں۔ واو امیزنگ، سارا کے منہ سے بے اختیار نکلا تو زحا چونک کر اسے دیکھنے لگی۔ جواباً سارا مسکراتی ہوئی باہر نکل گئی تھی۔ اماں میں کچھ مدد کرواؤں؟ اماں زینب نے ایک نظر اس کے نرم و ملائم ہاتھوں پر ڈالی، پہلے اسے منع کرنا چاہا، پھر نہ جانے کیا سوچ کر چھری اس کی طرف بڑھا دی۔ ہاں یہ آلو کاٹ دو۔ زحا نے گہری سانس لیتے ہوئے چھری اماں سے لے لی۔ خیالات کے آکٹوپس سے خود کو چھڑاتے ہوئے وہ جیسے حقیقت کا سامنا کرنے کے لیے خود کو تیار کرنے لگی تھی۔ ہاشمی صاحب، ان کی بیگم اور سارا تینوں لاؤنج میں تھے۔ ٹی وی چل رہا تھا، ساتھ ساتھ وہ آپس میں ادھر ادھر کی خبروں پر تبصرہ بھی کر رہے تھے۔ اماں زینب ڈنر تیار کرنے کے بعد سلاد بنا رہی تھیں۔ زحا کی نظریں بار بار پھسل کر کوریڈور میں رکھے فون پر جا اٹکتی تھیں۔ ہو سکتا ہے فون کی دوسری طرف ابا ہوں، کیا معلوم ماں جی فون سن لیں۔ ہر لمحہ ایک نئی امید اس کے دل میں جاگتی اور اس کی بے قراری میں اضافہ کر جاتی۔ کوشش کر لو زحا، کوئی معجزہ بھی تو ہو سکتا ہے۔ دل سے اٹھتی آواز نے اس کے ارادے کو مزید تقویت دی تھی۔ اماں، اس کے اچانک بول اٹھنے پر اماں نے چونک کر اسے دیکھا۔ اماں میں ایک فون کر لوں؟ مسز ہاشمی ناراض تو نہیں ہوں گی؟ اس کی آواز میں ہلکی سی کپکپاہٹ تھی جبکہ چہرہ سرخ ہوتا جا رہا تھا۔ ہو سکتا ہے بلا اجازت فون کرنے پر ناراض ہو جائیں، مگر بیٹی تم… اماں نے الجھن بھری نظروں سے اسے دیکھا۔ اماں کچھ نہیں ہوگا، اگر کسی نے ڈانٹا تو میں خاموشی سے سن لوں گی، بس ایک بار دیکھوں تو صحیح۔ ہو سکتا ہے کہ… اماں زینب اس کی آنکھوں میں امید کے دیپ روشن ہوتے دیکھ رہی تھیں، سو اسے منع نہ کر سکیں۔ احتیاط سے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے اس نے کپکپاتے ہاتھوں سے نمبر ڈائل کیا تھا۔ دوسری طرف جاتی گھنٹی کی آواز کے ساتھ اس کی سانسوں کی رفتار بھی تیز ہوتی جا رہی تھی۔ ڈرائنگ روم کے دائیں کونے میں پڑا فون مسلسل بج رہا ہے۔ اب کوئی اس بڑے سے صوفے کے پیچھے سے ہو کے آ رہا ہوگا اور ابھی کوئی فون اٹھائے گا۔ حویلی کے ڈرائنگ روم کا وہ کونا اس کی نظروں کے سامنے گھوم رہا تھا۔ ہیلو، کوئی مردانہ آواز ایئر پیس پر ابھری تھی۔ ہیلو، ہیلو۔ چند لمحوں میں ہی زحا اس آواز کو پہچان گئی تھی۔ یہ حویلی کا ملازم تھا، اکرم۔ آغا رحمان حسن سے بات کرواؤ، اس نے تھوک نگلتے ہوئے بمشکل آواز نکالی۔ دوسری طرف مکمل خاموشی چھا گئی تھی۔ ان کی بیگم صاحبہ زحا بےتاب ہو کر فوراً بول اٹھی تھی۔ جی وہ دونوں تو… پھر خاموشی۔ کیا وہ دونوں؟ زحا غصے سے چلائی تھی۔ جی ان دونوں کا انتقال ہو گیا ہے، مگر آپ کون؟ ٹھک کی آواز کے ساتھ وہ ریسیور رکھ چکی تھی۔ الفاظ اس کی سماعتوں سے نہیں ٹکرائے تھے، یہ تو کوئی سنسناتے ہوئے تیر تھے جو سیدھے اس کے دل پہ آ لگے تھے۔ اماں نے کچن کی کھڑکی سے جھانکا۔ اس کا چہرہ خطرناک حد تک زرد ہو رہا تھا۔ نچلا ہونٹ دانتوں تلے دبائے وہ خود پر ضبط کرتی زمین پر جھکی جا رہی تھی۔ اماں تیز رفتاری سے اس کی طرف لپکی تھیں۔ زحا، زحا بیٹی اٹھو۔ زحا نے سر اٹھا کر ان کی طرف دیکھا۔ خشک بنجر آنکھوں میں جیسے وحشت کا صحرا اگ آیا تھا۔ اماں گھبرا گئیں۔ اٹھو یہاں سے، چلو بیٹی۔ اماں کبھی لاؤنج کی طرف دیکھتی اور کبھی اسے سہارا دے کر کھینچتی ہوئی کوارٹر تک لے گئیں۔ زحا کیا ہوا ہے؟ اماں کو معلوم تھا، پھر بھی اسے اس کیفیت سے نکالنے کو پوچھنے لگی۔ وہ ساکت و صامت ان کی طرف دیکھتی رہی، بے یقینی سے یقین کی دہلیز پہ قدم رکھنے میں کچھ وقت تو لگنا ہی تھا۔ بتاتی کیوں نہیں زحا؟ اماں نے اسے جھنجھوڑ ڈالا۔
सब उम्मीदें दम तोड़ गईं अम्मा, सब कुछ खत्म हो गया। वो बुड़बुड़ाते हुए ज़मीन पर इस तरह बैठती चली गई जैसे कोई बोसीदा दरख्त आंधी के थपेड़े ना सह पाए और उनकी उसकी ताकत के सामने हार जाए। अम्मा ज़ैनब का दिल कट कर रह गया। अरे ये नन्ही सी जान है, इतने दुःख कैसे सह पाएगी? उन्होंने ज़ोहा को खींच कर अपने सीने से लगा लिया और फिर अम्मा की ओढ़नी उसके दुःख से भीगती चली गई। वो सारे आंसू बहा देना चाहती थी। खिज़ां दरख्तों से सब्ज़ा छीन कर ले जाए तो वो धूप की सख्तियाँ सहने पर मजबूर हो जाते हैं। परिंदा अपने घोंसले से गिर जाए तो ज़माने के सर्द व गर्म से इसे कौन बचा सकता है। फूल टहनी से टूट जाए तो कदमों तले रोंदे जाना उसकी तकदीर बन जाती है। ज़ोहा के साथ भी यही हुआ था। तकदीर ने सारे मोहरे अपने हाथ में लेकर वक्त की भी साथ ही उलट दी थी। कितने रोज हो गए थे वो क्वार्टर से बाहर नहीं निकली थी। रो रो कर आंखें सूज गई थीं। बाल एक दूसरे में उलझ गए थे। अम्मा जैनब को जब वक्त मिलता उसे तसल्ली और दिलासा देती रहती। अल्लाह ताला किसी को उसके सब्र से ज़्यादा तकलीफ नहीं देता। तो भी तू भी अपने आप को संभाल, अम्मा ज़ैनब धीरे-धीरे उससे कह रही थी। मगर ये सब मेरे साथ ही क्यों? उसे आँसू में घुली आवाज़ से कहा, ऐसा नहीं कहते बेटी। अरे हम बेअक्ल ना समझ क्या जाने इस ऊपर वाले के कामों को। वो जो सबकी डोरें अपने हाथ में लिए बैठा है तो जो उसके मन में आएगा वो करेगा। हम लाचार पुतलियाँ उसकी रज़ा में राज़ी ना हो तो क्या करें? अम्मा ज़ैनब हद दर्जा मुतमईन थी। और ज़रा गौर कर ज़ोहा, तेरे ऊपर तो बड़ा करम किया है ऊपर वाले ने। अम्मा अपनी चारपाई छोड़कर उसके पास चली आईं। अरे यहाँ तो जवान लड़की घर से बाहर कदम निकाले तो 100 भेड़ियों के नेरिए में होती है। तुझसे एक छत छीन कर दूसरी छत दे दिया, इज़्ज़त व आबरू पे पर हर्फ ना ने दिया। और रही बात माँ बाप की, तो जाने वाले अपना वक्त पूरा करके चले जाते हैं, पीछे रह जाने वालों की परवाह नहीं करते। और जो पीछे रह जाते हैं कोई, उन्होंने कौन-सा यहीं बैठे रहना है, आगे पीछे सबकी बारी आनी है बेटी। वो ज़ोहा के बालों में उँगलियाँ फेरते हुए धीरे-धीरे कह रही थी। हाँ, एक वादा है मेरा तुझसे, जब तक मैं ज़िंदा हूँ, तू कभी माँ के लिए नहीं तरसेगी। अम्मा ज़ैनब के कहने पर ज़ोहा ने चौंक कर उनका झुर्रियों ज़दा चेहरा देखा। अम्मा इस लम्हे माँ जी से बहुत मुशाबे लगी थी उसे। उसने बेख्तियार उनका हाथ थाम कर लबों से लगा लिया। तो अम्मा ज़ैनब की आँखें भर आईं, जिसे छुपाने के लिए वो फ़ौरन उठ खड़ी हुईं। अच्छा चल अब सो जा, सुबह तुम्हें मेरे साथ कोठी में जाना है। बेगम साहिबा से तुम्हारी बीमारी का बहाना कर कर के तंग आ गई हूँ मैं। वो चारपाई पर लेटते हुए कह रही थी। जो तुम कह रही हो अम्मा वो भी ठीक है। वो छत पे नज़रें जमाए सोच रही थी, लेकिन उसका दिल एक बार फिर सिसकने लगा था। वो झूठे बर्तन जमा करके सिंक में रख रही थी। जब अम्मा आई, क्या करने लगी हो? बर्तन धो रही हूँ, उसने सपाट लहजे में कहा। अच्छा छोड़ इसे, मैं खुद धो लूंगी। उन्होंने आगे बढ़कर उसे हटाना चाहा। तुमने तो कभी छुआ भी नहीं होगा झूठे बर्तनों को। हाँ, लेकिन अब तो शायद उससे बात अधूरी छोड़ दी। लहजा सारे जहां की नाराजगी लिए हुए था। इधर आओ, अरे इधर आओ तुम। अम्मा ने उसे बाजू से पकड़कर पीछे हटाया। तुम वो काम करो जो मैं तुम्हें कहने आई हूँ। नजीरा ने ऊपर सीढ़ियों के साथ वाले 2 कमरे साफ कर दिए होंगे। तुम जाकर अच्छी तरह देख लो, कहीं जरा सी गर्द भी नजर आ गई तो दोनों शोर मचाने लगेंगी। अम्मा खुद बर्तन धोने लगी थी। कौन अम्मा? ज़ोहेब और मुनीब आ रहे हैं ना वापस, अम्मा ने मसरूफ से अंदाज में बताया। ज़ोहेब और मुनीब? उसने सराहना अंदाज में अम्मा को देखा। अरे ये अपनी सारा बीबी के भाई हैं, दोनों अपने बच्चे हैं। दोस्त की शादी पर इस्लामाबाद गए थे। कह गए थे एक हफ्ते का लगा दिया पूरा 1 महीना, आज रात शायद वापस आ जाएँ। लेकिन तुम्हें फ़िक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं अम्मा, उसका मुतफक्किराना चेहरा देखकर बोली थी। बहुत अच्छे सुलझे हैं हुए हैं दोनों। हाँ, छोटा ज़ुहैब ज़रा शरारती है, निचला बैठना तो उसकी फ़ितरत में ही नहीं। दोनों आएँगे तो देखना सारी कोठी में रौनक हो जाएगी। अम्मा के चेहरे पर खुशी का तासुर नुमाया था। अच्छा फिर मैं देखती हूँ कमरे। वो गहरी सांस लेकर ऊपर चली आई थी। कमरे में दाखिल होते ही सबसे पहली नज़र सामने दीवार पर आवेज़ां तस्वीर पर पड़ी थी। खासी जानदार मुस्कुराहट थी उस शख्स के चेहरे पर। नज़ीरा कमरे में डस्टिंग कर रही थी। वो यूं ही चलती बुक रैक के पास आ गई। अंग्रेज़ी और उर्दू ज़ुबान का बेहतरीन अदब यहाँ मौजूद था। उसने किताब अंदर से निकाली। स्याह जिल्द पर गर्द काफ़ी नुमायाँ थी। नज़ीरा, यहाँ से किताबें निकाल कर अच्छी तरह झाड़ दो। नज़ीरा को हदायत देकर उसे खड़े-खड़े किताब खोली। अरे ज़ोहा, सारा की आवाज़ पर उसने घबराकर किताब रख दी थी। अच्छा हुआ तुम यहाँ मौजूद हो। नज़ीरा के साथ मिलकर अच्छी तरह दोनों कमरे साफ करवा लो। फिर ज़रा मेरे कमरे में आना, कुछ कपड़े प्रेस करने हैं। सारा ने कहा तो उसने इस बात में सर हिला दिया। दूसरे कमरे में भी फ्रेम शुदा तस्वीर दीवार पे आवेज़ां थी। ये यकीनन ज़ुहैब होगा, उसने तस्वीर देखकर सोचा। चेहरे पे कदरे मासूमियत, गिटार पकड़े। वो हँसे स्टाइल से खड़ा था। इस कमरे में इतनी छोटी-छोटी चीज़ें मौजूद थीं कि वो झुंझला कर रह गई। ये ज़ुहैब कौन सी क्लास में पढ़ता है? उसने नज़ीरा से पूछा। 12वीं जमात में है जी। नज़ीरा मुख्तसरन जवाब देकर अपने काम में मसरूफ़ हो गई।
لگتا تو ایسے ہے جیسے نرسری پریپ میں ہو۔ اسے دیواروں سے لٹکتے چھوٹے چھوٹے بھالو سائڈ ٹیبل پر ڈگڈگی بجاتے بندر دیکھ کر سوچا تھا۔ کام ختم کر کے دونوں کمرے بند کروا کر وہ سارا کے کمرے میں چلی آئی تھی، جہاں وہ ڈھیروں کپڑے پھیلائے اس کے منتظر بیٹھی تھی۔ سارا کچن میں ہے۔ زہیب نے سارا کا دوپٹہ کچن کے دروازے پہ لہراتا دیکھا تھا۔ یہ پکڑیں ذرا۔ اسے ہاتھ میں پکڑا سامان منیب کے ہاتھ میں تھمایا اور خود دبے پاؤں کچن میں داخل ہو گیا۔ منیب نے مسکراتے ہوئے سارا سامان ڈرائنگ روم کے صوفے پہ رکھ دیا۔ ہاؤ! کچن سے زہیب کی زوردار آواز سنائی دی تھی۔ اس کے ساتھ ہی ایک زوردار نسوانی چیخ گونجی اور چناکے کی آواز کے ساتھ کوئی چیز فرش پہ گری تھی۔ منیب جانتا تھا اب سارا اور زہیب کے درمیان عظیم الشان جنگ و جدل کا آغاز ہو جائے گا، اس لیے وہ فوراً ہی بیچ بچاؤ کروانے کچن کی طرف بڑھا تھا۔ مگر یہاں کا منظر خاصا حیران کن تھا۔ وہ جو کوئی بھی تھی دیوار کے ساتھ لگی تھر تھر کانپ رہی تھی۔ فرش پر یہاں سے وہاں تک کانچ کے ٹکڑے بکھرے ہوئے تھے اور زہیب قدرے فاصلے پر کھڑا شرمندگی سے وضاحت کر رہا تھا۔ آئی ایم ایکسٹریملی سوری، ان فیکٹ ایسا ہی ڈریس سارا بھی پہنتی ہے تو میں سمجھا یہاں سارا ہوگی، مگر یہاں تو آپ۔ وہ خود بھی خاصا پزل ہو رہا تھا۔ کوئی بات نہیں۔ لڑکی تیزی سے بیٹھ کر کانچ کے ٹکڑے اٹھانے لگی تھی۔ اسی گھبراہٹ کے مارے شاید کوئی شیشہ اس کی انگلی میں چبھ گیا تھا۔ ارے خون! مارے ہمدردی کے زہیب نے فوراً اس کے کا ہاتھ پکڑ کر معائنہ کرنا چاہا، مگر وہ جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑا چکی تھی۔ کچھ نہیں ہوا۔ اسے اپنا ہاتھ پشت پہ کر لیا تھا۔ آنسو پلکوں سے ٹوٹ کر گالوں پہ پھسل آئے تھے۔ زہیب نے حیرت سے پہلے لڑکی کو اور پھر منیب کو دیکھا تھا۔ صورتحال خاصی سنگین تھی۔ اس سے پہلے کہ منیب کچھ کہتا، وہ لڑکی تیزی سے چلتی ہوئی دروازے تک آئی۔ وہ جو دروازے کے عین درمیان میں جمے کھڑے تھے اسے اپنے سامنے پا کر سوالیہ نظروں سے اسے دیکھے گئے۔ راستہ دے دیں پلیز، اس نے بھرائی آواز میں کہا تو منیب کو اپنی طاقت کا احساس ہوا۔ فوراً سائڈ پہ ہو کر اسے راستہ دیا اور وہ تیزی سے ان کے قریب سے نکل کر بھاگتی ہوئی باہر نکل گئی تھی۔ بھائی یہ کون تھی؟ زہیب کے پوچھنے پر منیب نے کندھے اچکا کر لاعلمی کا اظہار کیا۔ مجھے تو لگ رہا ہے پریشان سے آئی ہے، پریوں جیسی تھی نا۔ منیب نے گھوم کر زہیب کو دیکھا۔ وہ ابھی بھی ڈرائنگ روم کے دروازے پہ نظر جمائے کھڑا تھا جہاں سے وہ لڑکی گئی تھی۔ ہاں، اور اس پری کو کوکاف کے جن نے ڈرا دیا ہے نا؟ ہاں، زہیب بے خیالی میں کہہ گیا۔ دوسرے ہی لمحے وہ منیب کی مسکراہٹ پر جی بھر کے شرمندہ ہو رہا تھا۔ ارے وہ تو ہے ہی بہت مخولیا، تم خواہ اتنی ڈر گئیں۔ اماں اس کے زخم پہ پٹی باندھتے ہوئے کہہ رہی تھیں۔ بس اماں، میرے تو وہم و گمان میں بھی نہ تھا، اچانک اتنی زور سے ڈرایا اسے تو میری تو جان ہی نکل گئی تھی۔ وہ شرمندہ سی لگ رہی تھی۔ چلو اب وہ لوگ سب لوگ تو کھانا کھا کر اپنے اپنے کمروں میں آرام کر رہے ہیں، میں نے تیرے انتظار میں کھایا ہی نہیں، اب جلدی سے آجا، بھوک بھی کافی لگی ہے، اماں نے کہا تو وہ چپل پیروں میں ڈال کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ کھانا کھا کر اماں جھوٹے برتن دھونے لگیں اور اسے کافی بنانے کو کہہ دیا۔ اماں کافی تیار ہے۔ اچھا تم یہ برتن خشک کر کے رکھو، میں منیر کو کافی دے آتی ہوں۔ اماں کپ اٹھا کر چلی گئیں۔ وہ برتن رکھنے کے بعد اماں کا انتظار کرنے لگیں کہ اب شام تک یہاں کوئی کام نہیں تھا۔ وہ یوں ہی ماچس کی تیلی جلا کر اس پہ نظریں جمائے بیٹھی تھی۔ اماں شاید منیب سے باتوں میں لگ گئی تھیں۔ کچن کے دروازے پر کوئی ہولے سے کھنکھارا تھا۔ اس نے ذرا کی ذرا پلکیں اٹھائیں۔ زہیب بڑا معصوم سا چہرہ بنائے دروازے میں کھڑا تھا۔ اب تو تم نہیں ڈری نا؟ وہ فریج کا دروازہ کھولتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ حیثیت کی خبر ہوتے ہی وہ آپ سے تم پر آ گیا تھا۔ زوہا نے ایک نظر اس کے چہرے پہ ڈالی اور بغیر کوئی جواب دیے تیلی بجھا کر ڈسٹ بن میں پھینک دی۔ ایک ملازمہ اور یہ شان بے نیازی! زہیب دل ہی دل میں جل کر رہ گیا۔ اب فارغ بیٹھی کیا کر رہی ہو؟ برتن ہی دھو لو، تحکمانہ لہجے میں زہیب نے اسے اپنے مالک ہونے کا احساس دلایا تھا۔ زوہا نے حیرت سے پہلے زہیب کو اور پھر ریک میں ترتیب سے رکھے دھلے دھلائے برتنوں کو دیکھا تھا۔ زہیب اپنا نشانہ خطا ہونے پر جزبز ہو گیا تھا اور کچھ نہیں سوجھا تو پانی کی بوتل میز پر زور سے پٹخ کر باہر نکل گیا اور اس تمام عرصے میں پہلی بار زوہا کے ہونٹوں کو مسکراہٹ نے چھوا تھا۔ بیگم ہاشمی اور سارا چند دنوں میں ہی اس کی گرویدہ ہو گئی تھیں۔ وہ ہر کام اتنی نفاست اور صفائی سے کرواتی تھی کہ اب بیگم ہاشمی ملازموں کی نگرانی کے جھنجھٹ سے بھی آزاد ہو گئی تھیں۔ حتیٰ کہ کبھی کبھار تو زوہا اماں زینب کو بھی ٹوک دیتی۔ اس روز اسے کچن کے تمام کیبنٹ کھول کر ماسی نذیرہ کو صفائی کرنے کا کہا تو اس کا منہ بن گیا۔ پھر کسی روز کر دوں گی، آج ذرا جلدی جانا ہے میں نے۔ کیا مطلب؟ اتنے دنوں سے تو کہہ رہی ہوں تمہیں۔ وہ خود آگے بڑھ کر ڈبے نکالنے لگی۔ دیکھو ذرا جالے بھی بن گئے ہیں یہاں، سارا سامان نکال کر اچھی طرح صاف کر دو۔ اے بی بی، جب مالکوں کو پرواہ نہیں تو تم کاہے کو پریشان ہوتی ہو؟ نذیرہ جھنجھلا گئی۔ ہر روز اسے 6-7 گھروں میں جانا ہوتا تھا۔ اگر اتنی چیزوں کی صفائی کرنے بیٹھتی تو بمشکل 2-3 گھر ہی نپٹا پاتی۔ مالک اگر اپنی نرم دلی کے باعث ڈھیل دے دیں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ سب لوگ مفت میں پیسے بٹورنے لگیں۔ وہ سالن کی طرف متوجہ ہو گئی۔ ارے تو تم خود کر لیا کرو، سارا دن تم اور اماں ہی گھسی رہتی ہو یہاں۔ ہم کیوں کر لیا کریں؟ تمہیں کس خوشی میں اتنے پیسے دیے جاتے ہیں؟ اسے ٹھگ سے دیگچی پہ ڈھکن رکھ دیا۔
ابھی پچھلے دنوں تم نے تنخواہ میں 200 روپے کا اضافہ کروایا ہے۔ پیسے اگر تم اپنی مرضی سے لوگی تو کام ہماری مرضی سے کرنا ہوگا۔ فریج سے ٹماٹر نکالتے ہوئے وہ عادتاً کہہ گئی تھی، مگر نذیرہ کے تو پتنگے لگ گئے تھے۔ اے لڑکی، تمہارے ہوش تو ٹھکانے ہیں؟ ارے میں کیوں کرنے لگی تمہاری مرضی سے کام؟ تمہاری اوقات ہی کیا ہے؟ آخر جمعہ جمعہ 8 دن ہوئے نہیں کوٹھی میں آئے اور نوکروں پہ حکم چلانے کے خواب دیکھنے لگی تم۔ بکواس بند کرو تم۔ زوہا کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا تھا۔ میری اوقات کیا ہے میں تم سے بہتر جانتی ہوں۔ ارے تم جیسی بیسیوں ملازمائیں میرے کچن کے دروازے پہ کھڑے حیران پریشان منیب پر اس کی نظر نہ پڑتی تو نہ جانے غصے میں وہ کیا کچھ کہہ جاتی۔ اپنی حماقت کا احساس ہوتے ہی وہ فوراً پلٹ کر ہاں وہاں سالن میں چمچہ ہلانے لگی تھی۔ گھبراہٹ کے مارے ماتھے پہ پسینہ چمکنے لگا تھا۔ یہ کیا کہنے جا رہی تھی میں؟ اسے خود کو ڈانٹا۔ چند لمحے وہ یوں ہی کھڑی رہی، پھر ڈرتے ڈرتے پلٹ کر دیکھا منیب کے ساتھ ساتھ ماسی نذیرہ بھی کچن سے جا چکی تھی۔ وہ گہری سانس لے کر ماتھے سے پسینہ صاف کرنے لگی تھی۔ تمہاری اوقات ہی کیا ہے آخر؟ ماسی نذیرہ کا جملہ ابھی تک اس کے دل میں چبھ رہا تھا۔ اس کی جرأت کیسے ہوئی یہ کہنے کی؟ وہ مٹھیاں بھیج کر اٹھ بیٹھی۔ میں نے اس کا منہ کیوں نہیں توڑ دیا؟ اس لمحے وہ چھوٹے سے کمرے میں چکرانے لگی۔ ارے زوہا بی بی، کس بلبوتے پر تم اس کا منہ توڑ دیتی؟ کیا رہا ہے تمہارے پاس؟ تمہارا روب و دبدبا، تمہاری شان اس حویلی کی دیواروں کے پیچھے ہی رہ گئی۔ تم تو اسی دن بے وقت ہو گئی تھی جس روز ننگے پیر کھیتوں میں اپنی جان بچانے کو بھاگ رہی تھی۔ ذہن کے کسی گوشے سے آواز آئی تو وہ سر تھام کر رہ گئی۔ مگر نہیں، ساری زندگی ایسے کیسے گزرے گی؟ وہ بری طرح اپسیٹ ہو گئی تھی۔ میں بھی تو اماں زینب کے کہنے پر صبر کر کے بیٹھ گئی ہوں۔ اسے ایک نظر اماں پر ڈالی جو گہری نیند کے مزے لوٹ رہی تھی۔ مجھے کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے، مگر کیا؟ وہ خود سے الجھتی بھائی صحن میں آ کر ٹہلنے لگی۔ کوئی تو ایسا ہو جو میری مدد کر سکے۔ اس نے اپنے ذہن کھنگال ڈالا۔ اچانک ہی ایک نام اس کے ذہن میں آیا اور وہ اچھل پڑی۔ ہاں، یقیناً مجھے ان سے ہی رابطہ کرنا چاہیے۔ اس نے مصمم ارادہ کر لیا تھا۔ سارا اور بیگم ہاشمی بازار گئی تھیں۔ زہیب کالج اور منیب آفس کے لیے صبح ہی روانہ ہو گئے تھے۔ اماں زینب سارا کے کمرے میں کچھ کام کر رہی تھیں۔ وہ سب کی طرف سے مطمئن ہو کر فون تک آئی اور نمبر ملانے لگی۔ دوسری بیل پر ہی کسی نے فون اٹھا لیا۔ وہ بڑے دھیان سے آواز پہچاننے کی کوشش کرنے لگی تھی۔ ہیلو کریم بابا، یہ تم ہو؟ وہ ان کی بوڑھی آواز پہچان گئی تھی۔ مگر آپ؟ میں بول رہی ہوں بابا، زوہا۔ اس نے فوراً اپنا تعارف کروایا۔ زوہا بیٹی، تم کہاں ہو؟ تم ٹھیک تو ہو نا؟ کریم بابا کی بےتاب آواز آنسوں میں بھیگنے لگی۔ ہاں بابا، میں ٹھیک ہوں۔ اس کا گلا روند گیا تھا۔ زوہا بیٹی، کس کا فون ہے؟ کریم بابا اسے نہ جانے کیا کہنا چاہ رہے تھے کہ ان کے پیچھے سے کوئی کرخت سی آواز ابھری تھی۔ ساتھ ہی غالباً کسی نے ریسیور ان سے چھین لیا تھا۔ زوہا نے گھبرا کر فوراً کریڈل دبا دیا۔ یہ یقیناً انہی میں سے کوئی تھا۔ پریشانی کے عالم میں اس نے ریسیور رکھ دیا۔ جس کام کے لیے اسے فون کیا تھا وہ تو کریم بابا کو بتا ہی نہ سکی تھی، الٹا مزید الجھن میں اضافہ ہی ہوا تھا۔ مجھے کسی اور وقت فون کرنا چاہیے تھا، صبح سویرے یا شام کو۔ اس وقت وہاں صرف ملازم ہی ہونے چاہیے۔ وہ دل ہی دل میں پلان بنانے لگی تھی۔ یار صرف 5 منٹ اور لوں گا۔ میں نے بوریت کی انتہا پر پہنچ کر تمہیں فون کیا تھا۔ اب ذرا نیچے تو آنے دو نا۔ زہیب فون پر کسی دوست کی جان کھا رہا تھا۔ ارے نہیں یار، وہ ہمارے والد محترم اپنے ہونہار برخوردار کو صبح سویرے ہی آفس لے گئے تھے کہ ان کے بغیر ہمارا بزنس ایک دن بھی نہیں چل سکتا۔ میں نے تو پوچھا بھی تھا کہ ڈیڈی پورا ایک ماہ آپ کا بزنس کیا ویل چیئر پہ بیٹھا رہا تھا۔ وہ خود ہی زوردار کہا لگا کر ہنس دیا تھا۔ اچھا چل رکھ دے پھر تو واقعی بور کر رہا ہے۔ جا اپنے مہمانوں کو اٹینڈ کر، میں اپنی آنکھوں کو تراوٹ بخشتا ہوں۔ اسے زوہا کو ڈرائنگ روم میں آتے دیکھ کر کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ اے لڑکی، ادھر آؤ ذرا۔ زوہا غالباً کسی کام سے جا رہی تھی۔ اس کی آواز پہ پلٹی وہ صوفے پہ نیم دراز تھا، دونوں ٹانگیں سامنے میز پر رکھے۔ وہ بڑی نخوت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ پتہ نہیں اس لڑکے کو روب جمانے کا اتنا شوق کیوں ہے؟ اس نے جلتے ہوئے سوچا۔ جی؟ وہ اس کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ دیکھو لڑکی، تم میرے سامنے مت آیا کرو۔ وہ سیدھا ہو کر بیٹھنے لگا۔ کیوں؟ زوہا کافی حیران ہوئی تھی اس کی بات سن کر۔ میرے دل کو کچھ ہونے لگتا ہے۔ وہ دوبارہ صوفے پر لڑک گیا۔ تو ٹھیک ہے، جب میں سامنے آؤں آپ آنکھیں بند کر لیا کریں۔ وہ بڑی سنجیدگی سے جواب دے کر پلٹی تھی۔ اچھا رکو تو صحیح۔ وہ رک گئی تھی۔ یہ بال تمہارے اصلی ہیں؟ وہ بڑی مشکوک نظروں سے اس کی چٹیا کو گھور رہا تھا۔ جی ہاں، آپ نے لینے ہیں؟ اس نے بڑی سنجیدگی سے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پوچھا۔ زہیب بس پہلو بدل کر رہ گیا تھا۔ ایک ملازمہ اور یہ جرأت! چائے بنا کر لاؤ میرے لیے۔ وہ اس کے پیچھے دھڑا تھا۔ اماں زینب بنا رہی ہیں، وہ اطمینان سے کہہ کر سیڑھیاں چڑھتی گئی، جبکہ زہیب غصے سے اس کے نازک سراپے کو گھورتا رہ گیا تھا۔ رات اپنا سیانچل سمیٹے کسی اور دیس میں جا بسی تھی اور سورج ایک بار پھر نئی مسافتوں کی فہرست لیے افق پہ نمودار ہو رہا تھا۔
अम्मा नमाज़ पढ़कर दोबारा लेट गई थीं, जबकि वो यूं ही टहलती हुई लॉन में चली आई थी। नरम सब्ज़ घास पे शबनम मोतियों की सूरत चमक रही थी। वो चप्पल उतारकर नंगे पाँव ठंडी घास पे चलती रही। जब हर तरफ मलगजा सा उजाला फैल गया, तब वो कोठी के अंदरूनी हिस्से में दाखिल हो गई। उस वक्त तमाम लोग अपने-अपने कमरों में दुबके होते थे, लिहाज़ा वो कदरे इत्मीनान से फ़ोन तक आई थी। इस वक्त सिर्फ करीम बाबा ही हवेली में मौजूद हो सकते हैं, बाकी सब लोग तो खेतों फार्म हाउस की तरफ निकले हुए होते हैं। वो नंबर मिलाते हुए सोच रही थी। हेलो, दूसरी तरफ से निस्वानी आवाज़ सुनाई दी। यकीनन कोई मुलाज़िमा थी। करीम बाबा से बात करवाओ, उसने कदरे धीमी आवाज़ में कहा। अच्छा जी, होल्ड करें। वो बेचैनी से नाखून चबाने लगी थी। हेलो, करीम बाबा की आवाज़ पर वो झट सीधी हो गई। हाँ करीम बाबा, मैं बात कर रही हूँ। ज़ोहा बेटी, तुमने क्यों फ़ोन किया है? वो एकदम सरगोशी में बात करने लगे। क्या मतलब? ज़ोहा ने कदरे हैरत से पूछा। उसका तो ख्याल था कि करीम बाबा बड़ी शिद्दत से के फ़ोन का इंतज़ार कर रहे होंगे। बेटी, उस दिन उन लोगों को पता चल गया था कि फ़ोन तुम्हारा है। वो कुत्ते की तरह तुम्हारी बू सूंघते फिर रहे हैं। वो तुम्हें ज़िंदा नहीं छोड़ेंगे। बाबा की आवाज़ भरा गई थी। मैं तो ये कहता हूँ बेटी, अगर सर छुपाने को कोई आसरा मिल गया है तो भूले से भी वापसी के रास्ते पर कदम ना रखना। वो लोग तुम्हारा नामो निशान तक मिटा देंगे। बाबा खौफज़दा लहजे में कह रहे थे, जबकि ज़ोहा परेशान होकर रह गई थी। बाबा, ऐसे मत कहो, आखिर में कब तक? अचानक ही उसे एहसास हुआ कि वो वहाँ वक्त ज़ाया कर रही है। बाबा छोड़ो तुम इन सब बातों को। वो फौरन ही अपने असल मकसद की तरफ आई। मैंने जो काम आपसे कहना है वो गौर से सुन लें। बाबा के वकील सैयद वजीर अली का फ़ोन नंबर बाबा की डायरी में लिखा होगा। मुझे वो चाहिए। स्याह रंग की डायरी है, बाबा के बेडरूम में किसी जगह होगी। आप किसी न किसी तरह मुझे वहाँ से उनका एड्रेस और फ़ोन नंबर मालूम करके बता दें। वो जल्दी जल्दी उनसे कह रही थी। कुछ नहीं होगा ज़ोहा बीबी, कुछ नहीं होगा। बाबा बड़ी बेबसी से बोले। उनका दाखिला इस हवेली में बंद हो चुका है। वो खुद आपके बारे में मालूम करना चाहते थे, मगर उन लोगों ने न जाने कैसी-कैसी धमकियाँ दी कि उन्होंने पलट कर खबर ना ली। मैं आपकी मिन्नत करता हूँ, उन लोगों को खुद से बेखबर ही रहने दें। बाबा की हिचकियों की आवाज़ उसे बखूबी सुनाई दे रही थी। मैं रब से आपके लिए दुआगो रहता हूँ बेबी, खुदा आपको हिम्मत दे, सब्र दे और मुझे माफ़ कर देना बेटी, मैं आपके किसी काम ना आ सका। बाबा फूट-फूट कर रो दिए। वो चुपचाप रिसीवर कानों से लगाए खड़ी थी। मुझे मुझे अपना पता बताओ बेटी, मैं तुमसे मिलने आऊँगा। चंद लम्हों बाद करीम बाबा की आवाज़ दोबारा सुनाई दी थी। कौन-सा पता बाबा? मैं तो अरसा हुआ लापता हो गई हूँ, बेनिशान हूँ, कहाँ मिलने आओगे मुझसे? हेलो, हेलो करीम बाबा उसे पुकारते रहे, मगर उसके सारे लफ्ज़ खामोशी के जंगल में गुम हो गए थे। क्लिक की आवाज़ के साथ रिसीवर रख दिया गया था और टूं-टूं की आवाज़ उसके कानों में गूंज रही थी। उसे लगा वो एक तारीक गार में खड़ी है जिसमें जलता आखिरी दिया अभी-अभी कुछ देर पहले बुझ गया था। किसका फ़ोन है? नज़दीक ही कहीं आवाज़ उभरी थी। ज़ोहा ने बहुत आहिस्तगी से रिसीवर रख दिया। स्याह ट्रैक सूट में मुनीब ऐन उसके सामने खड़े थे। वो गायब दिमागी से उन्हें देखे गई। भई किसका फ़ोन था? रोशन आँखें उसके चेहरे पे जमाए वो हैरत से बोले थे। वो बावजूद कोशिश के खुद को बोलने पर आमादा ना कर पाई तो सिर्फ़ नफ़े में सर हिला कर रह गई। क्या मतलब? उन्होंने कदरे नागवारी से उसे देखा था। रॉन्ग नंबर था। उसने मरी-मरी आवाज़ में जवाब दिया। वो चंद लम्हे उसे देखते रहे और फिर सर झटक कर आगे बढ़ गए। वो खामोशी से किचन में आ गई और चूल्हे पे चाय का पानी रख दिया। थोड़ी देर बाद अम्मा ज़ैनब उठ कर आ गई तो वो उनसे कहकर बाहर आ गई। अजीब सी कैफियत हो रही थी इस वक्त। आंखें खुश्क थीं, जबकि अंदर एक तूफान मुज़्ज़म था। वो पिलर से टेक लगाए कितनी ही देर खुद को बावर कराती रही कि वो पूरी तरह हार चुकी है। ज़िंदगी तो अब इसी तौर गुज़रनी है ज़ोहा बीबी, तो फिर अम्मा ज़ैनब की तरह खुदा की रज़ा पर शाकिर हो जाओ और चुपचाप देखती रहो कि कातिब तकदीर ने किताब हयात पर आइंदा तुम्हारे लिए क्या लिख रखा है। वो आसमान पर डोलते परिंदों पर नज़रें जमाए खड़ी खुद को समझाती रही। न जाने इस लड़की को क्या प्रॉब्लम है। मुनीब ने गेट से अंदर दाखिल होते अंदर आते हुए उसे एक नज़र देख कर सोचा था। इस घर का बाबा आदम ही निराला है। वालिद मोहतरम और बड़े भैया का ऑफिस से प्याम आया है कि वो लंच पर नहीं आ सकते। हालांकि ये तारीखी वाकया पहले भी कभी कभार ही वाक़ई होता है। सारा मोहतरमा लगता है ससुराल जाने से पहले पूरा बाज़ार खाली करके जाएँगी। वालदा मोहतरमा अम्मा ज़ैनब को साथ-साथ घसीट रही होंगी और साल भर का राशन एक दफ़ा ही इकट्ठा कर लाएँगी कि उनसे बार-बार बाज़ारों के चक्कर नहीं लगते। अब रह गया बेचारा मैं, मिस्कीन और मासूम अकेला, इतनी बड़ी टेबल पर बैठकर क्या खाक खाऊँगा? ज़ुहैब ने गुस्से से किचन में दाखिल होते हुए कहा और वहीं छोटी मेज़ के साथ कुर्सी घसीट कर बैठ गया। खाक क्यों खाएँगे? मैं कबाब तल रही हूँ। ज़ोहा ने कबाब पलटते हुए उसका मूड बहाल करने की कोशिश की। और एक तुम हो सारे घर के सामने मुंह पे टेप चिपकाए रखती हो, जबकि मेरे सामने कैंची की तरह चलने लगती है तुम्हारी जुबान। उसने जल कर कहा। तो जोहा हंसी। वो उसकी कैफियत समझती थी। घर में सबसे छोटा था और कदरे तन्हाई का शिकार भी। बाकी घर वाले मौजूद होते तो चहकता रहता, वगरना यूं ही उगताया सा रहता था। जोहा ने जल्दी से खाना निकालकर उसके सामने टेबल पर लगा दिया। वो बड़ी फुर्सत से उसके तराशीदा नाखून गुलाबी पोरों वाले सफेद नरम हाथों को देखता रहा और बेख्तियार पूछ बैठा, तुम ऐसी लगती तो नहीं हो।
कैसी? उसे फ्रिज से पानी की बोतल निकालते हुए हैरत से पूछा, जैसी आम देहाती लड़कियां होती हैं। ज़ुहैब ने चावल प्लेट में निकालते हुए कहा तो उसे बस एक लम्हे के लिए सोचा था। हाँ, मैं ज़्यादातर अपनी खाला के हाँ रही हूँ। वो शहर में रहती थीं और काफ़ी अच्छा माहौल था उनके घर का। मैं तो सोचता हूँ क्या होता अगर तुम अम्मा ज़ैनब की भतीजी ना होतीं। ज़ुहैब अपने मूड में वापस आ रहा था। अच्छा, क्या होता? वो उसके सामने खड़ी होकर दिलचस्पी से पूछने लगी। कुछ भी हो सकता था, मोहब्बत, इश्क वगैरह-वगैरह। मगर ये जज़्बे तो अमारत, हैसियत, मर्तबे से बेनियाज़ होते हैं। ज़ुहा ने बड़े गौर से उसके मासूम चेहरे को देखा। बाल माथे पर बिखरे हुए थे, सियाह आँखों में शोखी का रंग नुमाया था। वो उसे अपनी तरफ वो उसे महवियत से अपनी तरफ देखता पाकर खंखारा, कहीं तुम मेरे बारे में संजीदा तो नहीं हो रही? उसने बड़े स्टाइल से बालों को संवारा था। संजीदा तो मैं शुरू से ही हूँ, ज़ोहा इत्मीनान से कहकर मुड़ी तो ज़ोहैब के हाथों से चमचा फिसल कर प्लेट में जा गिरा। वो तेज़ी से उठा और एक झटके से उसे अपनी तरफ घुमा डाला। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, किसी खुशफ़हमी में मत रहना, मैं तुमसे सिर्फ़ और सिर्फ़ मज़ाक करता हूँ, समझी तुम? ज़ोहा ने हैरत से उसके सुर्ख़ होते चेहरे को देखा, वो एकदम ही परेशान और नाराज़ हो गया था। समझ गई, उसे इत्मीनान से कहा और जाकर सिंक में हाथ धोने लगी। क्या समझ गई? ज़ोहैब उसके पीछे आ खड़ा हुआ। यही कि मेरे सामने खड़ा ये प्यारा-सा शख़्स जो मेरे भाई की तरह है, बहुत मासूम ही नहीं बल्कि कदरे बेवकूफ़ भी है। उसके इस तरह अचानक पैंतरा बदलने पर ज़ोहैब चंद लम्हे उसे देखता रहा और फिर गहरी साँस लेकर दोबारा कुर्सी पर जा बैठा। लड़की, तुमने मुझे वाक़ई डरा दिया था, उसने कहकर चावलों की प्लेट अपनी तरफ खिसका ली और पूरी तरह मसरूफ़ हो गया। मौसम कदरे खुशगवार था। ज़ोहा किचन में अम्मा के साथ शाम की चाय के साथ लवाज़मात तैयार करवा रही थी जब लॉन में एक हंगामा से जाग उठा। उसने चाय को दम देकर लॉन की तरफ खुलने वाली खिड़की खोली। मुनीब बैट पकड़े खड़ा था जबकि ज़ुहैब चीख-चीख कर आउट होने की अपील कर रहा था। फील्डिंग के लिए एक तरफ माली और दूसरी तरफ चौकीदार खड़ा था। ज़ोहा दिलचस्पी से उनका मैच देखने लगी। ज़ुहैब अगली गेंद करवाने के लिए तैयार खड़ा था जब सारा वहाँ जा धमकी, मैं भी खेलूँगी। कोई ज़रूरत नहीं, अभी घंटा भर आपकी मिन्नतें करता रहा था, उस वक़्त तो बड़ी नींद आ रही थी। अब हमने नहीं खिलाना, ज़ुहैब ने बिल्कुल बच्चों की तरह उससे कहा। हाँ, पहले नींद आ रही थी, अब तो नहीं आ रही ना। सारा ने आगे बढ़कर मुनीब के हाथ से बैट लेना चाहा। खबरदार, बैट को हाथ नहीं लगाना, ज़ुहैब ने पहले ही बैट पर कब्ज़ा जमा लिया। वैसे भी अब समझो तुम्हारे खेलने के दिन खत्म, तुम अपना बोरिया बिस्तर समेटने की फ़िक्र करो। ज़ुहैब ने बैट से ख़याली स्ट्रोक लगा खेला। क्या मतलब है तुम्हारा? सारा ने तुनक कर पूछा। मुनीब भी हैरत से ज़ुहैब को देखने लगा। जी हाँ, आपकी सास मोहतरमा कल शादी की डेट फ़िक्स करने आ रही हैं, ज़ुहैब ने मज़े से बताया। तुमसे किसने कहा है? सारा ने मशकूक नज़रों से उसे देखा। कहना किसने था? मैंने खुद फ़ोन अटेंड किया था उनका और फिर कह दिया कि आप बेशक कल की बजाय आज ही आ जाएँ। हमसे आपकी होने वाली बहू मज़ीद बर्दाश्त नहीं होती। हाय! कितना खूबसूरत दिन होगा जब सारा बीबी इस घर से रुखसत होंगी। खुशी के साथ शादियाने बजाऊँगा मैं तो। ज़ुहैब हस्बे आदत उसे छेड़ने लगा। सारा चंद लम्हे उसे घूरती रही और फिर एकदम ही रुख मोड़ गई। मुनीब ने उसकी आँखों में चमकते आँसू देखे तो फ़ौरन ही ज़ुहैब को खामोश रहने का इशारा कर दिया। अरे! तुम तो सीरियस हो गई हो, मैं तो सिर्फ़ मज़ाक कर रहा था। मुनीब ने फ़ौरन उससे कहा, कोई मज़ाक नहीं कर रहा, मैं जानती हूँ। आँसू बेइख्तियार ही गालों पर फिसल आए थे। अभी से ये हाल है, शादी हो गई तो शायद घर में घुसने भी नहीं देगा। वो बेइख्तियार ही रो दी। ज़ुहैब शर्मिंदगी से सर खुजाने लगा जबकि मुनीब सारा की तरफ मुतवज्जे हो गए थे। बेवकूफ़ लड़की, ऐसा कुछ नहीं है जो तुम समझ रही हो। तुम्हें मालूम तो है ज़ुहैब की आदत का। वो जानबूझकर तुम्हें तंग करता रहता है, वरना हम दोनों की आधी जान तो तुम में है। वो धीरे-धीरे उसे समझाने लगे थे और न जाने इस मंज़र में क्या था कि किचन की खिड़की में खड़ी ज़ोहा अपनी नज़रें न हटा सकी थी। ब्लैक जीन्स और ब्लैक शर्ट की फ़ोल्ड की हुई आस्तीनों में उनका दराज़ कद और मज़बूत जिस्म नुमाया था। दायाँ बाजू सारा के कंधों पर फैलाए वो न जाने उसे क्या कह रहे थे। ज़ोहा बस साँस रोके उन्हें देखती रह गई थी। अचानक ही उनकी किसी बात पर सारा रोते हुए हँसती थी। मुनीब ने भी मुतमईन होकर मुस्कुराते हुए पलट कर ज़ोहेब को आवाज़ दी और फिर वो तीनों ही बातें करते कोठी के अंदर आने लगे तो ज़ोहा ने धीरे से खिड़की बंद कर दी। सारी कायनात तारीकी की ज़द में थी। अनासिर फितरत जैसे इसी सकूत, इसी तारीकी से लुत्फ़-अंदोज़ हो रहे थे। से आसमान पर सुरमई बादल बड़ी आज़ादी से घूम रहे थे। चाँद बदलियों में से आँख मचोली खेल रहा था। कभी उनकी ओट में गुम हो जाता और कभी शरारत से अपनी छब दिखलाने लगता। ज़ुहैब के कमरे से रोशनी छन-छन कर बाहर आ रही थी। उसके गिटार की खूबसूरत धुन हवा के दोष पर लहराती हुई कभी मध्यम और कभी तेज़ होने लगती। यही सर्द हवा जब दरख्तों से टकराती तो वो पत्तों की ताल गिटार के सुर से हम आहंग होने लगती। वो धीरे-धीरे चलती हुई पिछले बरामदे में आ गई थी। संगीत सतून से टेक लगाए वो पूरी तरह रात की फसों-खेज़ी में गुम थी। गिटार की धुन घासी जानी-पहचानी थी। गुमगुश्ता लफ्ज़ न जाने कहाँ-कहाँ से उड़ते हुए आए और उसके लबों को छूने लगे। तुमको देखा तो ये ख़्याल आया, ज़िंदगी धूप तुम घना छाया।
तुमको देखा तो सुरमई बादलों की ओर से एक चेहरा नमूदार होने लगा था। उसने गहरी सांस लेकर आंखें बंद कर ली। आज फिर दिल ने एक तमन्ना की, आज फिर दिल को हमने समझाया। दर्द कतरा कतरा उसके वजूद में उतरने लगा था। हम जिसे गुनगुना नहीं सकते, वक्त ने ऐसा गीत क्यों गाया। बंद आंखों के पीछे एक बार फिर वही छवि उभरी तो उसने घबरा कर आंखें खोल दी। ये किन रास्तों पे कदम रख रही हो ज़ोहा? ज़िंदगी पहले भी इतनी आसान तो नहीं रही। वो खुद से सवाल करने लगी। पास से कहीं हल्का सा खटका हुआ था। उसने चौंक कर उधर देखा। उसे कदरे फासले पर बरामदे के आखिरी सतून के पास से कोई उठा था और कोठी के अंदरूनी हिस्से की तरफ बढ़ा था। न जाने कैसा लम्हा था। न वो डरी न घबराई, बस एक लम्हे के लिए दिल ज़ोर से धड़का था और फिर अपने मामूल पर आ गया था। ज़ुहैब का गिटार अभी अभी भी अपने सुर फिज़ाओं में बखेर रहा था। वो बस चुपचाप खोए-खोए अंदाज़ में मुनीब को अंधेरे में गुम होते देख रही थी। सारा की शादी की तारीख मुकर्रर हो गई थी। दिन कम थे और काम ज़्यादा, सो सारे घर में एक हलचल सी मच गई थी। हाशमी साहब ने ऑफिस की तमाम जिम्मेदारी मुनीब के सर डाल दी थी और खुद अपने हिस्से का काम निपटाने लगे। ज़ुहैब सारा दिन या अपनी स्टडी में मसरूफ़ रहता या सारा का नाक में दम किए रखता। अम्मा ज़ैनब के साथ ज़ुहा न ना चाहते हुए भी घूम चक्कर बन गई थी। उस रोज़ भी सारा की निगरानी में वो उसके कपड़े पैक कर रही थी जब मिसेज़ हाशमी चली आईं। सारा, जो ड्रेसेस रह गए हैं चंदा, वो भी 1-2 रोज़ में ले आओ। मैं चाहती हूँ माइयों से पहले जहेज़ का तमाम सामान बिल्कुल पैक कर दिया जाए। उन्होंने बेड पर बैठते हुए कहा, मम्मा आप भी चलिए ना मेरे साथ। सारा ने उनके कंधे पर सर रखते हुए लाड से कहा, अरे मेरे तो ढेरों काम पड़े हैं करने वाले। अभी सारे बंद कमरे खुलवा कर उन्हें मेहमानों के लिए सेट भी करना है। एक वो मासी नज़ीरा है, जब तक उसके सर पर ना खड़े रहो ढंग की सफाई नहीं करती। मुझे तो तुम्हारी भी बेहद फ़िक्र है। उन्होंने गौर से बेटी का चेहरा देखा। इन दिनों तुम्हें सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी केयर करनी चाहिए, जबकि तुम आए रोज़ बाज़ारों के चक्कर लगा रही हो। अच्छा चलो ख़ैर, अब तुम सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी चीज़ खरीद लो, बाकी तमाम चीज़ें मैं और फ़रहत जाकर ले आएँगे। उन्होंने अपनी बहन का नाम लिया। फ़रहत आंटी आ रही हैं? सारा ने खुशी से पूछा। हाँ, मैंने फ़ोन किया है। मेरा तो बीपी फ़ौरन गड़बड़ होने लगता है। वो ऐसी ज़िम्मेदारियाँ खूब निभाती है, सो उसे ही बुलवा लिया है मैंने। चलिए अच्छा किया, किरण आ जाएगी तो मुझे भी सहूलत हो जाएगी। सारा ने कहा तो मिसेज़ हाशमी इस बात में सर हिलाते हुए उठ खड़ी हुईं। अरे ज़ोहा, तुम किन कामों में लगी हुई हो? उन्हें अचानक ही उसका ख़्याल आया था। जी, वो अपने ख़्यालों से चौंकी थी। भई ये बहुत मेहनती बच्ची है, इसको कोई काम कह दूँ तो फिर मुझे कोई फ़िक्र नहीं रहती। उन्होंने दरवाज़े से निकलते हुए कहा, तो वो बस हल्का सा मुस्कुरा कर रह गई। सुनो ज़ोहा, तुम्हारे पास बस यही 2 जोड़े हैं? सारा ने उससे पूछा तो सूटकेस बंद करते हुए लम्हा भर को उसके हाथ रुक से गए थे। जी, उसका ने मुख्तसरन जवाब दिया। इसका मतलब है शादी पर पहनने के लिए तुम्हारे पास कोई ड्रेस नहीं? सारा ने चंद लम्हे के लिए सोचा और फिर उठकर अपनी वार्डरोब खोलकर उसका जायज़ा लेने लगी। वैसे तो शायद मम्मा तुम्हें नया सूट ले ही दें, मगर ये देखो ज़रा। उसने 2-3 जोड़े निकाल कर बेड पर फैला दिए। कज़न की शादी पे बनवाए थे मैंने, और तुम्हें तो पता है शादी पे सारा ख़ानदान जमा होता है। दोबारा तो कोई सूट पहना ही नहीं जा सकता। मैंने भी बस एक बार ही पहने हैं ये सूट, अब मेरी शादी पे तुम पहन लेना। सारा ज़रा सा मुस्कुराई, ज़ोहा सख्ती से होंठ भींचे बैठी रही। ये देखो, ये बेशक मेहंदी वाले दिन पहन लेना। उसने दबके के काम वाला सूट उसके सामने किया। मैंने कभी काम वाले सूट नहीं पहने, ज़ोहा ने टालना चाहा। अब वो क्या बताती उसे कि तुम्हारी हमदर्दी में दिए गए ये कपड़े मेरे जिस्म से लगते हैं तो सारी रूह में कांटे से चुभने लगते हैं। अच्छा चलो ये पहन लेना, ये तो बिल्कुल सिंपल है। सारा ने स्याह और गेंजा का सूट उसके सामने रख दिया, जिसके गले और ये बाजुओं पे सफ़ेद नगीनों की बस एक एक लाइन थी। सारा जी प्लीज़ मुझसे इतनी हमदर्दी मत कीजिए, मेरा दर्द और बढ़ जाएगा। उसके हलक में आंसू का गोला सा फंस गया था। उसे खामोश देख कर सारा ने वही सूट तय करके उसके सामने रख दिया। अच्छा चलो अब ये सूटकेस उठाकर वार्डरोब के ऊपर रख दो और एक कप अच्छी सी चाय ले आओ। सारा ने बेड पे दराज होते हुए कहा, ये वज़नी है, मुझसे उठाया नहीं जाएगा। ज़ुहा ने एक नज़र सूटकेस को देख कर कहा, चाय तो बना सकती हो ना? सारा ने मुस्कुराते हुए कहा, तो वो भी फीकी सी हंसी के साथ दरवाजे की तरफ बढ़ गई। फरहत आंटी अपनी बेटी किरण किरण के साथ तशरीफ़ ला चुकी थी और जिस तरह उन्होंने आते ही सरतफा ज़ोहा का जायज़ा लिया था और पहले ही फुर्सत में ही कुरेद कुरेद कर जो सवालात किए थे, ज़ोहा को बखूबी अंदाज़ा हो गया था कि उनकी मौजूदगी उसके लिए उलझन का बायस बनी रहेगी। मिसेज़ हाशमी ने बिल्कुल ठीक कहा था। वो वाक़ई तमाम मामलात निपटाने में अच्छी खासी माहिर लगती थी। महज़ 2 दिन के वक़्फ़े के बाद उन्होंने मासी नज़ीरा को साथ लगाकर तमाम कमरे खुलवाए और मेहमानों की तादाद के मुताबिक ही कमरे सेट करवा दिए। जहाँ कहीं मासी नज़ीरा ने ढील दिखानी चाहिए, वहाँ उन्होंने बिला थकान सख्ती करके काम मुकम्मल करवाया था। अगले रोज़ उन्होंने सब फैमिली को इकट्ठा किया और बुलवाए जाने वाले मेहमानों की लिस्ट तैयार कर दी। मिसेज़ हाशमी ने उनके आने के बाद बिल्कुल ही हाथ-पाँव छोड़ दिए थे। यूँ भी ज़रा-सा मसला होता उनका बीपी शूट करने लगता था।
उस रोज़ भी सारा और किरण मार्केट जाने के लिए तैयार खड़ी थीं जब फरहत आंटी एकदम बोल उठीं, अरे कहाँ तुम लोग सामान उठा उठा कर हलकान होती रहोगी। ये लड़की जो यहाँ काम करती फिरती है उसे साथ लेकर जाओ। जोहा इस वक्त किचन में थी। जोहा, हम लोग बाजार जा रहे हैं, तुम भी आ जाओ। सारा ने किचन में झांक कर कहा, जल्दी आ जाना, जोहेब इंतजार कर रहा होगा। जोहा ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला ही था कि किरण फौरन अपनी बात कहकर सारा का हाथ पकड़े अंदर आगे बढ़ गई। उसने हाथ में पकड़ी प्लेट सिंक में पटक दी। अम्मा ज़ैनब ने उसके चेहरे पर फैली वाज़ेह बेज़ारी को देखा, मगर हम दानिस्ता खामोश रहीं। अल्लाह मियाँ, ऐसा कौन सा गुनाह सरज़द हुआ था मुझसे कि जिसकी पादाश में तूने आसमान से एकदम ज़मीन पर पटक दिया है। उसने गाड़ी में बैठते हुए बड़ी बेचारगी से खुदा से शिकवा किया था। भागती दौड़ती सड़कों पर नज़रें जमाए वो सारे आंसू एक एक करके अपने दिल में उतारती रही। तुम लोगों को कितनी देर लग जाएगी? ज़ुहैब ने गाड़ी पार्क की तो वो भी चुपचाप नीचे उतर आई। काफ़ी सामान लेना है, कुछ वक्त तो लगेगा, किरण ने कहा। ओके, फिर मुझे एक दोस्त से नोट्स लेने हैं। वापसी पर मैं मिस्टर बर्गर में मिलूंगा तुम लोगों से। ज़ुहैब ने ग्लासेस लगाते हुए उनसे कहा। सारा और किरण आगे आगे चल दी तो वो भी मरे मरे कदम कदम उठाती उनके पीछे चल पड़ी। हर जगह भांत भांत के लोग देखकर उसको वहशत सी होने लगी थी। शमा एम्पोरियम से निकलकर वो तंजीब में दाखिल हो गई थी। मार्बल क्रश सिल्क रॉ सिल्क सेल्समैन ने हर किस्म के उम्दा कपड़े निकाल कर उनके सामने ढेर कर दिए थे। रंग ही रंग हर तरफ बिखर गए थे। ज़ोहा के जहेज में 60 से कम जोड़े नहीं रखूंगी। माँ जी की आवाज़ उसके कानों में गूंजी। उसने शॉपर्स दूसरे हाथ में मुंतकिल करके अपने सुर्ख होते हाथ पर नज़रें गाड़ दी। फिर यूं ही पलट कर शोकेस में सजे मलबूसात देखने लगी। सुर्ख लहंगे पे नक्शी और दबके के डिज़ाइन को देखते देखते वो एक बार फिर उलझने लगी। ज़ोहा के लहंगे पर सोने से तारकशी करवाऊंगी। शीशे की चिकनी सतह पर माँ जी का चेहरा उभर आया था। उसे तेजी से शीशे की सतह पर हाथ फेर कर माँ जी का लम्स महसूस करना चाहा, मगर वहाँ क्या था? अपनी बेताबी पर उसकी आंखें खुद ब खुद भर आईं, जिससे जिन्हें सख्ती से रगड़ते हुए वो सारा और किरण की तरफ पलटी थी, मगर अगले ही लम्हे खाली कुर्सियां देखकर वो हक्का बक्का रह गई। उसे तेजी से दुकान के आखिरी सिरे तक नजर दौड़ाई। उन दोनों को वहां मौजूद ना पाकर वो मजीद बौखला गई। एक्सक्यूज मी, उसने फौरन सेल्समैन को मुतवज्जे किया। मेरे साथ दो खवातीन आई थी। सेल्समैन ने हैरत से उसे देखा। जाहिर है वहां तो एक वक्त में कई खवातीन आती आती थी। वही जो ये कपड़े देख रही थी। उसे काउंटर पे बिखरे कपड़ों की तरफ इशारा किया। जी वो तो चली गई हैं। चली गई हैं? वो हवलनकों की तरह सेल्समैन का मुंह तकने लगी। जी हाँ, अभी कुछ देर पहले। उसका जुमला मुकम्मल होने से पहले वो तेजी से मुड़ी। ओ खुदाया, कहाँ चली गई? इतना बड़ा शहर, अगर कहीं खो गई तो? वो हवास वाहता होकर अंधाधुंध दरवाजे की तरफ लपकी। इसी अफरा तफरी में वो बुरी तरह से वो बुरी तरह सामने से आते शख्स से टकरा गई थी। ओह सॉरी, बेख्तियार ही कहकर उसने शीशे का दरवाज़ा खोलकर कदम बाहर रखा, मगर अगले ही लम्हे ठिठक कर रह गई। उसे पलट कर देखा, वो शख्स भी चंद कदम आगे जाकर रुक सा गया था। एन उसी लम्हे उसने भी मुड़ कर देखा तो जोहा के शुबे को यकीन में बदलते एक पल भी नहीं लगा था। ओह माय गॉड! दरवाज़ा छोड़कर वो एक ही कदम में 2-3 सीढ़ियाँ फलांग गई थी। ये यहाँ तक पहुँच गया। वो मदहोश अंदाज में लोगों को धकेल कर अपने लिए रास्ता बनाती गई। पीछे मुड़कर देखे बगैर वो एक पतली सी गली में घुस गई। कहाँ जाऊँ, रास्तों का बिल्कुल शिल्म नहीं। उसने एक बार फिर पलट कर देखा, मालूम नहीं वो उसके पीछे आ भी रहा था कि नहीं। उसे उसे तो हर चेहरा वही लग रहा था। सारा के खो जाने की परेशानी, ऊपर से ये एक नई उफ्ताद बेपनाह रश, बड़ी-बड़ी इमारतें उसके गिर्द गोल-गोल घूमने लगी थी। वो यूं ही तकरीबन भागती हुई जा रही थी जब अचानक किसी ने उसे बाजू से पकड़कर अपनी तरफ खींचा था। बेख्तियारी उसके लबों से चीख निकल गई। कई राहगीर मुड़ कर देखने लगे थे। बेवकूफ़ लड़की, कब से आवाज़ें दे रहा हूँ तुम्हें, कहाँ भागी जा रही हो? ज़ोहेब की झुंझलाई आवाज़ कानों में पड़ी तो वो पलके झपक-झपक कर उसका चेहरा देखने लगी। कुछ समय के बाद उसका चेहरा वाज़ेह हुआ तो उसके तमाम तने हुए अज़ा ढीले पड़ गए। क्या हुआ है तुम्हें? ज़ोहेब माथे पे बल डाले उसकी उड़ी-उड़ी रंगत देख रहा था। ज़ोहा ने थूक निगलते हुए ज़ोहेब के कंधे पर से पीछे नज़र दौड़ाई। ज़ोहेब ने उसकी नज़रों की ताकों में मुड़ कर देखा। कम अज़ कम उसे तो वहाँ कोई गैर मामूली बात दिखाई ना दी थी। वो झुल्लाकर उसकी तरफ पलटा। वो गाड़ी का दरवाज़ा खोले पिछली सीट पर घुटनों में सर दिए बैठी थी। कमाल है, ये क्या कर रही हो तुम? सारा और किरण कहाँ हैं? ज़ुहैब खिड़की में झुकाव से पूछ रहा था। उसने बमुश्किल थूक निकल कर अपना सांस और हवास दोनों बहाल किए। हाँ, वो। उसने उंगलियां चटखाते हुए एक लम्हे को सोचा। वो सारा और किरण न जाने कहाँ चली गई थी। मैं घबरा गई थी। उसने झुके सर के साथ कहा। ज़ुहैब बमुश्किल उसकी बात सुन पाया था। इडियट, वो दोनों कहाँ चली चली गईं और तुम यूं पागलों की तरह सड़कों पर दौड़ पड़ी? ऐसे क्या वो मिल जाती? उल्टा यहाँ किसी गाड़ी से टकरा कर ख़त्म हो चुकी होती तुम। ज़ुहैब खामख़ा ही चिढ़ गया था। हर वक्त तो तुम ख्यालों में गुम रहती हो। कुछ आस-पास का ख़्याल रखा करो तो तुम्हें मालूम भी हो के। ज़ुहैब एकदम खामोश होकर खिड़की से हट गया था। मुँह पे हाथ रखे वो अपनी सिसकियाँ दबाने की कोशिश कर रही थी, जबकि आँसू बेख्तियार गालों पे फिसल आए थे। अच्छा अब रो तो मत, आ जाएँगी वो दोनों भी।
ज़ोहैब को अपने सख्त लहजे पर कदरे निदामत हुई, तो खजालत आमेज़ लहजे में उसे तसल्ली देने लगा, जबकि ज़ोहा तो इस वक़्त कुछ ना कुछ सुनाई दे रहा था, ना कुछ समझ आ रहा था, बस एक ही चेहरा आँखों के सामने जम कर रह गया था। अब क्या होगा? वो दोनों हाथों में सर गिराए सोचों के गिरदाव में धुँसती जा रही थी। ज़ोहा सीधी इधर क्यों आ गई? कोठी में क्यों नहीं आई? अम्मा ने क्वार्टर में दाखिल होते हुए कहा। वो आँखों पे बाजू धरे लेटी हुई थी। अरे सो गई हो क्या? अम्मा ज़ैनब ने उसके पास बैठकर धीरे से उसका बाजू हटाया। वो जूं की त्यों आँखें बंद किए लेटी रही। आँखों के पपोटे सुर्ख होकर सूज गए थे। वो बस एक नज़र उसे देखकर रह गईं। वो यही समझ रही थी कि शायद यूँ बाज़ार जाने की वजह से अपसेट है। मुझे मालूम है तुम्हें अच्छा नहीं लगा। बहुत तकलीफ़ हुई होगी तुम्हें, लेकिन बेटा मैं क्या करूँ? वो मालिक ठहरे, हम मुलाज़िम, हम उनका हर हुक्म चुपचाप मानना पड़ता है। और फिर उन्हें क्या मालूम कि तुम देखो चंदा, बड़ी-बड़ी शहज़ादियाँ अपने महलों से दर-बदर हुईं, तो ज़माने ने उन्हें अपनी ठोकर पे रख लिया। ये तो गर्दिश ज़माना है, फिर तू क्यों अपनी जान हलकान करती है? अम्मा ने उसकी आँखों के भीगते गोशे अपने पल्लू से साफ किए। यूँ अपनी जान के पीछे मत पड़ी रहा कर। अभी तो बहुत उम्र पड़ी है, न जाने क्या कुछ सहना पड़ता है यहाँ। अम्मा की आवाज़ भरा गई थी। जितनी सांसें लिखी हैं वो तो पूरी करनी है ना, जैसे भी सही। वो अपनी आंखें रगड़ने लगी। जोहा ने आंखें खोलकर उन्हें देखा। कौन कहता है खून के रिश्ते बहुत मजबूत होते हैं? क्या रिश्ता है मेरा इस औरत के साथ? मेरे दुख पर इसकी आंखें क्यों रोने लगती हैं? मेरी मुस्कुराहट इस चेहरे पर इत्मीनान क्यों रकम कर जाती है? क्यों ये रातों को उठ उठ कर खुदा से मेरी खुशियों की भीख मांगती है? और वो जिनके साथ मेरा खून का रिश्ता है, उन्हें देख कर जिंदगी से खौफ क्यों आने लगता है? क्या हकीकत है आखिर इस खून की? रगों में दौड़ता है गर्म स्याल मादा। और बस वो एकटक अम्मा को देखी गई और फिर आहिस्तगी से उठकर उनके गले लग गई थी। अम्मा उसकी पेशानी पर प्यार करके उसे बच्चों की तरह थपकने लगी थी। भई अगर मासी नज़ीरा आज छुट्टी पर है तो इसका मतलब ये तो नहीं कि घर यूं ही झाड़ झंकार बना रहे। किरण के कहने पर सारा ने नेल फाइल करते हुए इधर उधर देखा। कम से कम उसे तो झाड़ झंकार वाली कोई सूरत नहीं आ रही थी। किसी मुलाजिम से कहो ना डस्टिंग कर दे। किरण ने जोहा को आते देख लिया था। भाई जोहा, कपड़ा लाकर जरा यहाँ की झाड़ पोंछ कर डालो। लगता है किरण ज्यादा ही सफाई पसंद हो गई है। सारा ने मुस्कुराते हुए कहा। जोहा चुपचाप वापस पलट गई, जबकि किरण ने मुतमईन होकर टीवी ऑन कर लिया था। न जाने क्यों वो जब से आई थी जोहा से खुदावासे का बैर लगाए बैठी थी। उसकी बेमिसाल खूबसूरती से खाइफ थी, या अपनी आम शक्ल सूरत का कॉम्प्लेक्स था। काम तो बाकी सब लोग भी उससे कहते थे, मगर गोया किरण का लहजा उस कदर तमस्कुराना होता था, गोया वो उसे हर लम्हा ये एहसास दिलाना चाहती हो कि तुम्हारी ये शक्ल सूरत तुम्हारे किसी काम की नहीं, लिहाजा जाओ और इसे धूल मुट्टी मट्टी में गुम करो। अम्मा ज़ैनब ने ज़ोहा को झाड़न पकड़े लाउंज में दाखिल होते देखा, तो फ़ौरन उसके पीछे ही चली आईं। ज़ोहा बेगम साहिबा ने गुलदान में ताज़ा फूल सजाने को कहा है। मेरी तो नज़र ही कमज़ोर है। कई बार फूल तोड़ते हुए कांटे चुभ जाते हैं। उन्होंने झाड़न उसके हाथ से ले लिया और वो तशक्कुराना नज़रों से उन्हें देखकर बाहर निकल गई। छुट्टी का वक्त था, सो इस वक्त सारा और किरण के सिवा बाकी सब लोग लॉन में बैठे थे और मौजू हस्बे मामूल सारा की शादी ही था। क्योंकि घर में पहली शादी थी, लिहाजा एक्साइटमेंट भी बेहद थी। फरहत आंटी वहीं बैठे बैठे माली को हदायत देकर पौधों की कांट छांट करवा रही थी। अम्मा ने बताया था कि फरहत आंटी मेलसी में एक बड़े जागीरदार घराने की बहू थी, लिहाजा रिवायती जागीरदारों की रस्म को बरकरार रखते हुए उनका लहजा खासा हद तक अमेज हो जाता था, और इसी वजह से ज़ुहा उनसे हँसी बजती थी। अब भी सरों के बड़े बड़े पत्ते, सफ़ेद खिले हुए गुलाब और सुर्ख गुलाब की खिली कलियां तोड़कर वो फौरन ही लॉन से पलट आई थी। फरहत आंटी ने उसे दूर तक जाते हुए देखा और पलट कर मिसेज हाशमी से बोली, मालूम नहीं आपा, मैं जब भी इस लड़की को देखती हूँ कुछ अजीब सा फील होने लगता है। साहब से बातों में मशगूल मुनीब ने चौंक कर पहले फरहत आंटी और फिर जोहा को देखा था। क्यों, क्या हुआ? मिसेज़ हाशमी ने उनसे पूछा। मालूम नहीं, वो कुछ सोचते हुए बोली, लेकिन अब देखिए ना, उसके उठने बैठने चलने फिरने का सलीका, उसका रख रखाव, मतलब कि गांव की लड़कियां कितनी भी पढ़ लिख जाएं, उनमें ये बेनियाजी, ये एतमाद कम अज़ कम मैंने तो कभी नहीं देखा। मुनीब ने कुर्सी की पुश्त से टेक लगाते हुए बड़े गौर से उनकी बात सुनी थी। जो ख्याल उसे देखकर मुनीब के जहन में उभरता था, उसको अभी तक सिर्फ फरहत आंटी ने ही महसूस किया था। अरे भई, ये लड़की शुरू से ही अपनी खाला की तरफ रही है, ज़ैनब बता रही थी। वो ज़रा पढ़े लिखे लोग थे, बस ये भी उसी माहौल में पली बढ़ी है। मिसेज़ हाशमी ने हँसते हुए कहा, तो फरहत आंटी कंधे उचकाकर माली की तरफ मुतवज्जे हो गईं, जबकि मुनीब किसी गहरी सोच में डूबे हुए थे। वो बड़ी नफासत से गुलदान में फूल सजा रही थी, जब ज़ुहैब ने आकर हस्बे आदत इधर-उधर की हाँकनी शुरू कर दी। आजकल क्या कर रहे हो ज़ुहैब? किरण ने चैनल बदलते हुए पूछा। अंग्रेज़ी अदब से महज़ूज़ हो रहा हूँ आजकल, ज़ुहैब ने मुदब्बिराना अंदाज में जवाब दिया।
اوہو تو جناب کیا پڑھے ہیں آج کل؟ سارا نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ اس کو معلوم تھا وہ خامخواہ کی ہانک رہا ہے، وہ تو اردو ادب سے دور بھاگتا تھا کجا کے انگریزی ادب۔ آج کل دا ریٹرن آف دی نیٹو زیر مطالعہ ہے۔ واہ کیا خوبصورت ناول لکھا ہے شیکسپیئر نے، زہیب نے سر دھونتے ہوئے کہا۔ شیکسپیئر نے؟ زوہا نے حیرت سے سر اٹھایا۔ زہیب جتنی سنجیدگی سے بتا رہا تھا کرن اتنی ہی سنجیدگی سے سن رہی تھی۔ اس کی بے اختیار ہنسی نکل گئی۔ تمہیں کیا ہوا ہے؟ کرن نے تنک کر پوچھا۔ یہ ناول ہارڈی کا ہے اور شیکسپیئر ناول نہیں ڈرامہ لکھتا تھا۔ اس نے جتاتے ہوئے زہیب کو شرمندہ کرنا چاہا۔ مگر تمہیں کیسے معلوم ہے؟ بھاری آواز اس کے پیچھے سے گونجی تھی۔ وہ ایک دم گھبرا کر پلٹی، دونوں ہاتھ پشت پر باندھے، مقناطیسی نظریں اس پر جمائے۔ وہ عین اس کے سامنے کھڑے تھے۔ کون سا سوال، کون سا جواب؟ اور انہیں اس قدر نزدیک دیکھ کر وہ ایک لمحے کے لیے گنگ سی ہو گئی۔ بتایا نہیں تم نے؟ اس نے گہری سانس لے کر ان پر سے نظریں ہٹا لیں۔ کہیں پڑھا تھا کہ؟ اس نے آہستگی سے کہنا چاہا۔ اچھا میں سمجھا شاید تمہارے گاؤں میں میٹرک میں ہارڈی اور شیکسپیئر کو پڑھایا جاتا ہے۔ وہ بہت عجیب سے انداز میں کہہ کر صوفے پر بیٹھ گئے تھے۔ اس نے خجل ہو کر ہاتھ میں پکڑا گلدان میز پر رکھا اور فوراً ہی باہر نکل آئی۔ کس قدر بے وقوف ہوں میں! ابھی پول کھل جاتا تو چند لمحوں میں کوٹھی سے باہر ہوتی۔ پرائی مصیبت کو کون گلے سے لگاتا ہے؟ اپنی بے وقوفی پر اس نے خود کو خوب ڈانٹا تھا۔ آج سارا کو مایوں بٹھانا تھا۔ سارا گھر مہمانوں سے بھرا ہوا تھا اور ایک افراتفری سے مچی ہوئی تھی۔ زحا صبح سے باورچی خانے میں گھسی ہوئی تھی کہ باہر اتنے سارے لوگوں کے سامنے گھبراہٹ سی ہونے لگتی تھی۔ صبح سے دوپہر اور اب شام ہونے کو تھی۔ آئی تھی اماں زینب اس کے تھکے تھکے چہرے کو دیکھ رہی تھی، مگر وہ خود اس قدر مصروف تھیں کہ فی الحال اس کی کوئی مدد نہیں کروا سکتی تھی۔ کبھی کسی مہمان کو چائے کی طلب ہونے لگتی، کبھی بچوں کے لیے گرم دودھ چاہیے۔ اس کا دل چاہ رہا تھا دودھ سے بھرے سب پتیلے زمین پر الٹ دے یا ساری کراکری اٹھا کر دیواروں پر دے مارے۔ زوہا اماں زینب بڑی تیزی سے اس کے پاس آئیں۔ بیگم صاحبہ نے ماسی نذیرہ اور اس کی بیٹی کو بلوا لیا ہے، اب ذرا سہولت ہو جائے گی، تم جاؤ کوارٹر میں 2 گھڑی آرام کر لو۔ صبح سے یوں ہی کھڑے کھڑے ٹانگیں اکڑ گئی ہوں گی۔ اماں نے کپ اس کے ہاتھ سے لے کر اسے دروازے کی طرف دھکیلا تو وہ بھی چپ چاپ باہر نکل آئی۔ سامنے والے لان میں مہمانوں کے لیے بیٹھنے کا انتظام کیا جا رہا تھا، جبکہ کوٹھی کی پچھلی طرف کھانے پینے کا بندوبست ہو رہا تھا۔ وہ کوارٹر میں پہنچی تو اپنا حلیہ دیکھ کر وحشت سی ہونے لگی، لہٰذا فوراً ہی کپڑے لے کر باتھ روم میں گھس گئی۔ نہانے کے بعد چارپائی پر لیٹی تو جسم کا جوڑ جوڑ دکھ رہا تھا۔ وہ کہاں ایسی مشقت کی عادی تھی؟ لگتا ہے ساری عمر اماں زینب کی طرح اس گھر اور اس کی مکینوں کی چاکری کرتے ہوئے گزارنی پڑے گی۔ مایوسی اور نا امیدی اس کی ایک ایک سوچ اور خیال پر حاوی ہو گئی تھی۔ اماں زینب اکثر اسے بتایا کرتی تھیں کہ 17 سال کی عمر میں ان کی شادی ہوئی تھی اور 19 سال کی عمر میں وہ بیوہ ہو گئی تھیں۔ کسی کے توسط سے اس کوٹھی میں کام ملا، کوئی اولاد نہ تھی، سو ساری عمر اسی گھر میں گزار دی۔ اب کبھی کبھار بھائی بھاوج سے ملنے گاؤں چلی جاتی تھیں۔ وہ کنگھا لیے بال سلجھانے آئینے کے سامنے آ کھڑی ہوئی، پھر ان بالوں میں سفیدی اتر آئے گی اور وقت اس چہرے پہ اتنے نشان چھوڑ جائے گا کہ پھر شاید وہ خود بھی اپنا آپ پہچان نہ سکے گی۔ اسے اپنے ہونٹوں پہ زخمی مسکراہٹ کو کھیلتے دیکھا تھا، لیکن ہمارے خواب؟ سنی آنکھوں میں یکلک تھی، کوئی شکوہ سا ابھرا تھا۔ کون سے خواب؟ نوچ پھینکو ان سب خوابوں کو۔ وہ ایک دم بہت شفاق ہو گئی تھی۔ یہ سارے خواب اس لمحے کی زد میں آ جائیں گے جو بڑی شان سے میری قسمت پر دربدری کی مہر ثبت کر گیا تھا۔ تو پھر اس لمحے اس پھر اس تو پھر اس لمحے کو اپنے قریب کیوں پھٹکنے دیا تھا جس کی پاداش میں رات عذاب کی صورت کرتی ہے؟ آنکھوں کا سنہری پن پانیوں کی اوٹ میں کھونے لگا تھا۔ ہاں غلطی ہو گئی مجھ سے، بے خبر ہو گئی تھی میں، بے بس ہو گئی تھی، نہ جانے کیوں۔ دیکھو اس میں میرا کوئی قصور نہیں، اسے انہیں سمجھانا چاہا، مگر وہاں تو ایک سمندر موجزن تھا۔ وہ بے بس ہو کر آئینے کے سامنے سے ہٹ گئی اور اسی اضطراب میں نہ جانے کتنی دیر چھوٹے سے صحن میں ٹہلتی رہی۔ اے لو، میں نے تمہیں آرام کرنے بھیجا تھا، تم یہاں چکر پہ چکر کاٹ رہی ہو۔ اماں نے قدرے خفگی سے اسے گھورا۔ آرام کر لیا ہے اماں، بس بال بنانے لگی ہوں۔ وہ جیسے تھک کر بیٹھ گئی۔ اچھا لاؤ میں سلجھا دیتی ہوں۔ اماں نے اس کے ہاتھ سے کنگھا لے کر بال بنانے شروع کر دیے۔ اماں بال نہیں، جنجال ہے، یہ پورا گھنٹہ لگتا ہے بنانے میں۔ اس نے اکتائے ہوئے لہجے میں کہا۔ ارے کہاں گھنٹہ لگتا ہے، بس ابھی بن جاتے ہیں۔ ماشاء اللہ اماں زینب، آپ یہاں بیٹھی ہیں، اپنی بھتیجی کے ناز اٹھا رہی ہیں، اور وہاں ہر طرف اماں اماں ہو رہی ہے۔ زہیب کی شوخ آواز دروازے پہ ابھری۔ ارے ہاں بیٹا، بس میں جا ہی رہی ہوں۔ اماں جھٹ اٹھ کھڑی ہوئی۔ لو بیٹی، چٹیا تم خود بنا لو۔ اماں نے سارے بال بڑی مہارت سے منٹوں میں سلجھا دیے تھے۔ او مائی گاڈ، تمہارے بال تو پہلے سے بھی زیادہ لمبے ہو گئے ہیں، زہیب حیرت سے کہتا ہوا 2 قدم آگے بڑھایا۔ کبھی ماشاءاللہ بھی کہہ دیا کریں، زحا نے چڑھ کر کہا۔ ویسے تمہارے بال اتنے لمبے کیسے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ تمہاری اماں بچپن میں تمہارے بال درخت سے باندھ کر تمہیں لٹکا دیتی ہوں اور آپ سے ایسے ہی خیال کی توقع کی جا سکتی ہے؟ زحا نے اسے درمیان میں ہی ٹوک دیا۔ ایسا کچھ نہیں ہے، بس ہمارے خاندان میں سب کے بال ایسے ہی لمبے ہیں۔
اوہ! تو یوں کہو نا موروثی ہیں، تمہارا تو پھر اس میں کوئی کمال نہ ہوا نا۔ زہیب نہ جانے کیوں اس کے بالوں کے پیچھے پڑ گیا تھا، اور وہ جو بالوں کی چٹیاں بنانے لگی تھی فوراً ہی ان کا جوڑا بنانے لگی کہ لمبی چٹیاں اکثر لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کر لیتی تھی، اور وہ تو جیسے خود سے بھی چھپنا چاہتی تھی۔ اوکے پھر جلدی آؤ، ادھر بہت کام ہے کرنے والے، زہیب نے آخر میں پھر تحکمانہ لہجے میں کہا اور خود باہر نکل گیا۔ میں نے کہا بھی تھا کہ مایوں مہندی بارات ہر چیز ہال میں ارینج کروا لیتے ہیں، مگر آپ نے میری ایک نہیں مانی۔ ہاشمی صاحب نے منیب کو ملازموں سے سر کھپاتے دیکھا تو فوراً اپنی بیگم سے الجھنے لگے۔ جی ہاں، اور میں نے بھی کہہ دیا تھا کہ بیٹی کی شادی کی ہر رسم گھر میں ہوگی، بارات بھی اسی گھر میں آئے گی اور رخصت بھی گھر سے ہی ہوگی۔ آپ بیٹوں کی دفعہ ہال بک کروا لیجیے گا۔ مسز ہاشمی کا اطمینان قابل دید تھا۔ کمال کرتی ہیں آپ بھی، یعنی اتنی ماڈرن ہونے کے بعد بعض اوقات آپ۔ ہاشمی صاحب چڑھ کر ان سے کچھ کہنے والے تھے جب منیب ان دونوں کو آپس میں الجھتے دیکھ کر ان کے پاس چلے آئے۔ ارے ڈیڈی، آپ خواہ پریشان ہو رہے ہیں، سٹنگ ارینجمنٹ سے لے کر ڈنر تک ہر چیز تیار ہے۔ انہوں نے دونوں ہاتھ باپ کے کندھے پر رکھ کر انہیں اطمینان دلایا۔ جی ہاں ڈیڈی، بالکل، دو جوان بیٹوں کی موجودگی میں آپ کو فکر مند ہونے کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں۔ زہیب نے جانے کہاں سے آ کر منیب کے برابر آ کھڑا ہوا۔ بڑا بیٹا وجاہت و سنجیدگی کا مرکہ تھا تو چھوٹا معصومیت اور شوخی کا امتزاج لیے ہوئے تھا۔ وہ ان دونوں کو دیکھ کر کھل کر مسکرا دیے۔ وہ تو بالکل ٹھیک ہے زیبی بیٹے، لیکن ابھی اگر باہر کا کوئی مہمان آ جائے تو میں ان سے کیا تعارف کرواؤں گا کہ یہ ہے وہ منیب ہاشمی جس نے گزشتہ 2 سالوں سے بزنس سرکل میں تہلکہ مچا رکھا ہے۔ انہوں نے سر تپاؤں منیب کو دیکھا۔ ڈارک براؤن سوٹ شکن آلود ہو کر بہت رف سا لگ رہا تھا۔ منیب بھی خجالت سے مسکرا دیے۔ ایسی کیا بات ہے ڈیڈی، میں بس 2 منٹ میں چینج کر آتا ہوں۔ منیب ان کے پاس سے چلے آئے جبکہ زہیب حزم معمول باپ کے سر ہو گیا تھا۔ ڈیڈی پلیز مجھے زیبی مت کہا کریں، میں خواہاں خود کو لڑکی لڑکی سا لگنے لگتا ہوں، وہ ناراض لہجے میں کہہ رہا تھا۔ ہاشمی اور مسز ہاشمی ایک بے اختیار مسکرا دیے تھے۔ مہندی کے روز اماں زینب نے 2 3 سوٹ نکال کر اس کے سامنے رکھ دیے تھے۔ سب لڑکیاں نئے نئے کپڑے پہنیں گی تو بھی ان میں سے کوئی دیکھ لے۔ ان میں وہ سوٹ بھی شامل تھا جو مسز ہاشمی کے کہنے پر اماں نے اسے لا کر دیا تھا۔ اماں کے اصرار پر بھی وہ ان کے ساتھ بازار نہیں گئی تھی۔ اسے سارے کپڑے جوں کہ توں اٹھا کر دوبارہ صندوق میں رکھ دیے اور اپنا سوٹ وہاں سے نکال لیا جو بڑی حفاظت سے سنبھال کر اسے رکھ دیا تھا۔ یہ میرے گھر کی واحد نشانی، اس نے بڑے پیار سے اسے چھوا۔ اس سے بڑھ کر قیمتی اور نایاب جوڑا کون سا ہو سکتا ہے؟ اس نے وہ 12 کلیوں والی فراک بڑے اعتماد سے اپنے بدن پر سجائی تھی۔ سبز چنری کا دوپٹہ کئی جگہ سے اماں زینب نے رفو کیا تھا مگر اسے بڑے فخر سے اسے سر پہ رکھا تھا کہ بہرحال یہ کسی کی اترن تو نہ تھی۔ مہندی پہ اچھا خاصا ہنگامہ ہو رہا تھا۔ فلیش لائٹ اور مووی کیمرے کی روشنیوں نے جیسے ہر چیز کو ہر چیز کو جیسے روشنی میں نہلا دیا تھا۔ رنگ و نور کا ایک سیلاب لان میں امڑ آیا تھا۔ سروں کے پودوں پر انہیں کے شیپ میں لائٹیں سجائی گئی تھی۔ نتیجتاً وہ روشنی کا ایک جلتا بوجھتا درخت لگ رہا تھا۔ وہ کتنی ہی دیر چپ چاپ کھڑی ہنستے مسکراتے روشن چہروں کو دیکھتی رہی اور پھر تھک کر وہیں نیچے ہی گھاس پر ہی بیٹھ گئی۔ لڑکیاں زور زور سے ڈھول پیٹ پیٹ کر گانے گا رہی تھیں۔ وہ دھیمے سے مسکان چہرے پر سجائے ایک کونے میں بیٹھی سوچتی رہی، کیا ان چہروں پر اقساں خوشیاں بھی اتنی ہی عارضی ہوں گی جتنی میری خوشیاں؟ وہ لمحہ بلمحہ اس ماحول سے دور ہوتی چلی گئی اور اب وہ حویلی کے پچھلی طرف بنے باغ میں بیٹھی تھی، ہار سنگھار کے درخت کے نیچے جھولا جھولتے ہوئے۔ اورنج ڈنڈیوں اور سفید پتیوں والے پھول دھیرے دھیرے اس پر برس رہے تھے، کبھی اس کے آنچل کے سلوٹوں میں گم ہوتے اور کبھی اس کی گود میں۔ وہ شہزادیوں کی سیان باندھ سے جھولا جھول رہی تھی۔ صبح خرام ہوا کبھی اس کے بالوں کو چھیڑتی اور کبھی گھاس پہ پڑے پھولوں کو یہاں سے وہاں تک اڑا کر لے جاتی۔ وہ کتنی ہی دیر سے اس کھیل سے لطف اندوز ہو رہی تھی۔ نہ جانے کس نے دھیرے سے اسے چھوا کہ وہ جیسے اچانک نیند سے جاگی تھی۔ ماسی نذیرہ کی بیٹی اسے عجیب نظروں سے گھور رہی تھی۔ اسے سر اٹھایا۔ تم یہاں کب سے بیٹھی ہو؟ اسے تعجب سے زوہا سے پوچھا۔ معلوم نہیں۔ اس کے بیتو کے جواب پر ماسی نذیرہ کی بیٹی جھنجھلا کر واپس پلٹ گئی۔ اس نے اپنے ارد گرد کا جائزہ لیا تو گہرا سانس لے کر رہ گئی۔ ساری کوٹھی پہ سکوت سا چھایا ہوا تھا۔ سارے مہمان اپنے اپنے بستروں پہ مہوے خواب ہوں گے۔ لان میں سوکھی مہندی، ادجلی موم بتیاں اور کرسیاں یوں ہی بکھری پڑی تھیں۔ نہ جانے کب سب لوگ رفتہ رفتہ یہاں سے اٹھ گئے ہوں گے اور اس پر کسی کی نظر نہیں پڑی تھی، یا اس قابل ہی نہیں سمجھا گیا تھا کہ کوئی اسے یہی پوچھ لیتا کہ کیا بات ہے، اس طرح کیوں بیٹھی ہو؟ اور اماں زینب وہ بیچاری تھکن سے چور کوارٹر میں اس کا انتظار کرتے کرتے سو گئی ہوں گی۔ اس نے اپنے تھکے وجود کو بمشکل گھسیٹا۔ بہت طویل مسافت طے کر کے آئی تھی اور تب بھی وہیں کھڑی تھی جہاں سے سفر کا آغاز ہوا تھا۔ وہ دھیرے دھیرے کوارٹر کی طرف بڑھتی چلی گئی۔ کون ہے یہ لڑکی؟ منیب کھڑکی میں کھڑے چاندنی میں نہائے اس کے وجود میں پر نظریں جمائے کھڑے تھے جب اچانک ان کے کزن نے انہیں چونکا دیا۔ معلوم نہیں، یہ تو ابھی مجھے بھی نہیں پتا کہ یہ کون ہے۔ وہ پرسوچ نظروں سے اسے اندھیرے میں گم ہوتے دیکھ رہے تھے۔
وہ بڑے غور سے بیوٹیشین کے ماہرانہ ہاتھوں کو چلتے دیکھ رہی تھی، جس کی ہر جنبش سے سارا کا رنگ و روپ نکھرتا جا رہا تھا۔ بارات آ چکی تھی، سب لڑکیاں سارا کے پاس سے اٹھ کر باہر چلی گئیں، جبکہ کرن کے کہنے پر وہ کافی دیر سے یہاں بیٹھی تھی تاکہ بوقت ضرورت سارا کو پریشانی نہ ہو۔ اسے یوں ہی اٹھ کر کھڑکی سے باہر جھانکا۔ دولہا اور اس کے دوست بڑی شان سے اسٹیج پر براجمان تھے، جبکہ سارا کے دوست اور کزنز ان پر طرح طرح کے جملے کس رہی تھی۔ زوہا، سارا کی آواز پر وہ فوراً پلٹی۔ زہیب نے پھولوں کے گجرے لا کر کرن کو دیے تھے، وہ معلوم نہیں کہاں رکھ گئی ہے۔ ادھر کہیں دیکھو، اگر نہیں ہے تو کرن سے پوچھ کر آؤ کہاں رکھے ہیں۔ سارا کے کہنے پر وہ سر ہلاتی ہوئی کمرے سے باہر آ گئی۔ سنو، کرن کہاں ہے؟ سیڑھیاں اترتے ہی اسے ماسی نذیرہ نظر آئی تو اسے فوراً پوچھ لیا۔ باہر لان میں ہے، وہ اجرت میں کہہ کر کچن میں گھس گئی۔ اس طرف مہمان نہ ہونے کے برابر ہی تھے۔ ساری رونق اس وقت باہر لان میں تھی۔ وہ کوریڈور میں کھڑی ہو کر ادھر ادھر نظر دوڑا کر کرن کو ڈھونڈنے لگی، نہ جانے کہاں ہوگی۔ وہ دو چار قدم اور آگے بڑھائی، خیال تھا کہ آگے جا کر ہی ڈھونڈ لے گی، مگر اگلا لمحہ بے تحاشا خوفزدہ کر دینے والا تھا۔ ہاتھ میں مشروب کا گلاس، سامنے کچھ لوگوں کے ساتھ کھڑے اس شخص کو دیکھ کر وہ سن ہو گئی تھی۔ قدم زمین میں دھنس کر رہ گئے تھے۔ اسے لگا پوری کوٹھی دھڑام سے زمین بوس ہو گئی ہے، سب لوگ غائب ہو گئے ہیں اور وہ اس شخص کا سامنا کرنے کے لیے تنہا رہ گئی ہے۔ کسی بات پر ہنستے ہنستے اچانک اس شخص کی نظر ساکت کھڑی زوہا پر پڑی تھی۔ دونوں کی نظریں کیا ملی تھی، کوئی بجلی تھی جو ایک دم زوہا کے پتھریلے وجود پر پڑی اور اسے متحرک کر گئی تھی۔ وہ ایک جھٹکے سے مڑی۔ سنو، وہ شخص محض 2 قدم اس کی طرف بڑھا تھا۔ یہ ابھی تک میرے پیچھے ہے اور میں سمجھی تھی۔ وہ دھڑ دھڑ کتنی ہی سیڑھیاں ایک ساتھ چڑھ گئی۔ پوری قوت سے اس نے سامنے والے بند دروازے کو دھکیلا تھا۔ دروازہ شاید اندر سے بند نہیں تھا، سو وہ نہ صرف ایک جھٹکے سے کھل گیا تھا بلکہ وہ خود بھی گھٹنوں کے بل کمرے میں جا گری تھی۔ بے اختیار اس کے منہ سے سسکاری نکلی۔ اسی تیزی سے اسے اٹھ کر دروازہ ایک جھٹکے سے بند کیا اور اس پر پشت ٹکا دی۔ کیا بات ہے؟ اس کے نزدیک کی آواز ابھری تو وہ بری طرح اچھل پڑی۔ منیب حیرت سے اسے دیکھ رہے تھے، جو وحشت زدہ سی ان پر نظریں جمائے کھڑی تھی۔ کیا ہوا ہے تمہیں؟ وہ میرے پیچھے یہاں تک آ گیا ہے، اسے معلوم ہو گیا ہے کہ میں یہاں پر ہوں۔ اس کا رنگ دھلے لٹھے کے مانند سفید ہو گیا تھا اور نیلے ہونٹ لرز رہے تھے۔ اسے میرے بابا جان کو قتل کر دیا تھا، میری ماں جی کو بھی، وہ گھٹی گھٹی آواز میں بول رہی تھی۔ خوف کی چادر نے اسے پوری طرح اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ کون قتل کرے گا؟ کس کی بات کر رہی ہو تم؟ وہ اس کی ادھوری باتوں پہ الجھ کر رہ گئے تھے۔ میں مرنا نہیں چاہتی، پلیز ہیلپ می، آئی بیگ یو، پلیز۔ اسے کپ کپاتے ہاتھ اس کے سامنے جوڑ دیے۔ اگر وہ مجھے ساتھ لے گیا تو زندہ دفن کر دے گا یا پھر ساری عمر کے لیے کسی کوٹری میں بند کر دے گا۔ اسے مجھ سے سب کچھ چھین لیا ہے، میں اس کی وجہ سے بے گھر ہو گئی ہوں، وہ مجھے قتل کیے بنا نہیں جائے گا۔ وہ ہذیانی کیفیت میں بولے جا رہی تھی۔ منیب نے کچھ کہنا چاہا مگر وہ جیسے سماعتوں سے محروم ہو چکی تھی، بس اپنے ہی کہے جا رہی تھی۔ فار گاڈ سیک منیب، مجھے بچا لیجیے، میں مرنا نہیں چاہتی۔ سنو، منیب نے اسے ٹوک کر کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا مگر وہ نفی میں سر ہلا کے مسلسل بولے جا رہی تھی۔ نہیں، آپ مجھ سے وعدہ کریں کہ آپ میری مدد کریں گے۔ اگر اس نے مجھے ساتھ لے جانا چاہا تو میں خودکشی کر لوں گی۔ آخر میں وہ چیخ چیخ کر بولنے لگی تو ان کے صبر کا پیمانہ جیسے لبریز ہو گیا۔ زوہا، جسٹ شٹ اپ! انہوں نے ایک دم اسے بازوں سے پکڑ کر جھنجھوڑ ڈالا۔ وہ یکلختی سانس رو کر جیسے ساکت ہو گئی تھی۔ اگلے ہی پل وہ ان کے سینے سے جا لگی اور پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ منیب جیسے سن ہو کر رہ گئے تھے، دونوں ہاتھ فضا میں ہی معلق رہ گئے۔ وہ جیسے کسی ننھے خوفزدہ بچے کی طرح پناہ کی متلاشی تھی۔ شدید ہیجانی کیفیت نے اس کی تمام حسیات کو مفلوج کر دیا تھا۔ زوہا کے نازک لرزتے وجود نے انہیں زلزلوں کی زد پہ رکھ دیا تھا۔ انہوں نے بمشکل خود پہ قابو پایا۔ اگر اس وقت کوئی کمرے میں آ جاتا تو یہ صورتحال یقیناً اس کے ذہن پر کوئی اچھا تاثر نہ چھوڑتی۔ بے حد آہستگی سے انہوں نے اسے خود سے علیحدہ کیا۔ اس کے رونے کی شدت میں کوئی کمی واقع نہیں ہوئی تھی۔ اسے نزدیک کے صوفے پر بٹھا کر انہوں نے اپنے ماتھے پہ آیا پسینہ صاف کیا کہ زوہا کی اس ضراری حرکت نے ان جیسے مضبوط اعصاب کے شخص کو بھی بوکھلا کر رکھ دیا تھا۔ گلاس میں پانی انڈیل کر انہوں نے اس کے سرد ہاتھوں میں تھمایا اور خود عین اس کے سامنے میز پر ٹک گئے۔ انہیں اتنا احساس تو کم از کم ہو گیا تھا کہ اس لڑکی کے ساتھ کوئی غیر معمولی حادثہ پیش آ چکا ہے۔ پھر اس کی دگرگوں حالت دیکھ کر ہمدردی کا فطری سا جذبہ ان کے دل میں ابھر آیا تھا۔ سنو زوہا، تم اس گھر میں ہو، ہماری حفاظت میں، تمہیں یہاں کوئی شخص کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ انہوں نے بے حد ٹھہرے لہجے میں ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ لہٰذا تمہیں اس قدر خوفزدہ ہونے کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ان کے کہنے کے باوجود زوہا کی سسکیاں تھمنے کا نام نہیں لے رہی تھیں۔ زوہا، تم سن رہی ہو میں نے کیا کہا ہے؟ انہوں نے انتہائی سنجیدگی سے اسے پوچھا تو اسے بمشکل خود پر قابو پاتے ہوئے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اوکے، اب تمہیں یہاں سے جانے کی ضرورت نہیں، میں اماں زینب کو تمہارے پاس بھیجتا ہوں۔ وہ اسے کہہ کر اٹھ گئے۔ ڈونٹ وری، ایوری تھنگ ول بی آل رائٹ۔ انہوں نے اس کے جھکے سر کو ذرا سا تھپتھپایا اور دروازے کی طرف بڑھ گئے۔ کمرے کا دروازہ کھولتے ہوئے انہوں نے گھڑی پہ نظر ڈالی۔ اس چکر میں انہیں کافی دیر ہو گئی تھی۔
گھڑی سے نظر ہٹاتے ہوئے ایک دم چونک گئے۔ سفید شرٹ پہ آنسوں کے نشان بہت واضح تھے۔ وہ سر جھٹک کر تیزی سے وارڈروب تک گئے۔ لائٹ لیمن کلر کی شرٹ نکال کر انہوں نے اڑتی ہوئی نظر زحا پر ڈالی اور پھر تیزی سے باہر نکل گئے۔ 4 روز ہو گئے تھے اسے کوارٹر سے باہر قدم نہیں رکھا تھا۔ کربناک سوچیں انگارہ بن کر اس کو جھلسا گئی تھیں۔ آنکھ جھپکتی تو خوفناک چہرے اس کے ارد گرد ناچنے لگتے۔ آنکھ کھلتی تو لگتا ابھی کہیں سے نقاب پوش اسلحہ بردار آئیں گی اور گولیوں کی تڑتڑاہٹ کے ساتھ زندگی کے ساتھ اس کا رابطہ ختم ہو جائے گا۔ ابھی بھی بمشکل اس کی آنکھ لگی تھی جب اس نے دیکھا انتہائی تاریک گھنا جنگل ہے جس میں وہ بس بھاگے جا رہی ہے۔ اس کے پیچھے کتوں کے گھرانے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ جنگل کے کسی گوشے سے اچانک ہی کوئی فرد ہاتھ میں خنجر پکڑے اس پر حملہ آور ہوا تھا۔ اسے بڑے زور سے چیخنا چاہا تھا، اس کے ساتھ ہی وہ جھٹکے سے اٹھ بیٹھی۔ وہ خدایا، اس کا سارا جسم پسینے سے بھیگا ہوا تھا اور یوں ہانپ رہی تھی جیسے میلوں کا سفر طے کر کے آئی ہو۔ اس کا حلق خشک ہو رہا تھا مگر اپنے میں اٹھنے کی ہمت نہ پا کر اسے دوبارہ تکیے پر سر گرا دیا۔ آہ، یہ کیا ہوتا جا رہا ہے مجھے؟ موت سے کیوں بھاگ رہی ہوں میں؟ جس زندگی کو میں ہمیشہ کے لیے موت کی آغوش میں سلا دینا چاہتی تھی وہ اپنے باقی رہنے کا جواز ڈھونڈ رہی ہے تو کیوں کر؟ وہ اندھیرے کمرے میں چھت پہ نظریں گاڑے سوچ رہی تھی، اور صرف یہی نہیں 1000 سوچیں تھیں جو ہر لمحہ اس کے دماغ میں پلتی رہتی تھیں، اور اب تو دماغ جیسے شل ہو کر رہ گیا تھا۔ کاش کہیں سے سلیپنگ پلز ہاتھ لگ جائیں تو ایک مرتبہ ہی کھا کر سو رہوں۔ اسے کروٹ بدل کر تکیے میں منہ گزار لیا۔ ڈونٹ وری، ایوری تھنگ ول بی آل رائٹ۔ بھاری ہاتھ دھیرے سے اس کے سر پر ٹھہر گیا تھا۔ وہ ڈھیلی پڑ گئی۔ ہاں، یہیں ہار جاتی ہوں میں، نہ چاہتے ہوئے بھی۔ اسے آہستگی سے آنکھیں بند کر لی تھیں۔ میرے روم روم میں ٹھہر گئی ہے یہ لامکاں، یہ بے یقین سی زندگی۔ کبھی چلتے چلتے راہ گزر میں ٹھہر گئے، کبھی منزلیں ہی مسافتوں میں بدل گئیں، کبھی آنکھ آنکھ میں جگنوؤں کے شہر بسے، کبھی ساری زندگی اسی ایک گھر میں سمٹ گئی۔ تمہیں منیب صاحب بلا رہے ہیں۔ وہ ڈھلتے سورج پر نظریں جمائے بیٹھی تھی جب اماں زینب نے اسے آ کر کہا۔ اس نے نظریں ہٹا کر اماں کو دیکھا اور پھر مزمحل انداز میں چپل پہن کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ تذبذب کے عالم میں منیب کے کمرے کے سامنے کھڑی انگلیاں چٹکھاتی رہی، پھر حوصلہ کر کے دھیرے سے دروازے کو دھکیلا تو وہ بے آواز کھلتا چلا گیا۔ وہ آہستگی سے کمرے میں داخل ہو گئی، سرمئی شلوار قمیض میں، اگاتھا کرسٹی کا ناول ہاتھ میں پکڑے۔ وہ ایزی چیئر پر بیٹھے تھے۔ سائڈ ٹیبل پر ایش ٹرے میں بھجے ہوئے سگریٹ کے چند ٹکڑے پڑے تھے۔ اس کے ساتھ ہی کافی کا مگ پڑا تھا جس میں کافی ٹھنڈی ہو کر اپنا رنگ بدل گئی تھی۔ اس کی موجودگی کا احساس پا کر انہوں نے سر اٹھایا۔ بیٹھو، اسے کہہ کر وہ اٹھے اور کتاب ریک میں رکھنے لگے۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا اور پھر وہیں قالین پر گھٹنوں کے بل بیٹھ گئی۔ بقیہ کتابوں کو یوں ہی ترتیب دے کر انہوں نے ایک نظر اسے دیکھا اور کھڑکی میں جا کھڑے ہوئے۔ معلوم نہیں وہ اسے سنبھلنے کا موقع دے رہے تھے یا اپنی بات کا نقطۂ آغاز ڈھونڈ رہے تھے۔ وہ چپ چاپ ان کے سفید صاف ستھرے پاؤں دبیز قالین میں دھند سے دیکھتی رہی۔ زوہا، تم کون ہو؟ انہوں نے یوں ہی کھڑے کھڑے بغیر اس کی طرف پلٹے پوچھ ڈالا تھا۔ کمرے میں لمحہ بھر کو سرد سی خاموشی چھا گئی تھی۔ میں شہداد کوٹ سے آئی ہوں، آغا رحمان حسن کی اکلوتی بیٹی ہوں۔ اس نے خود کو تمام سوالوں کے لیے تیار کر لیا تھا۔ اس کے جواب پر وہ ذرا سا چونکے۔ پچھلے دنوں اخبارات میں یہ خبر بہت دنوں تک گردش کرتی رہی تھی کہ ڈاکوؤں نے بڑی بے دردی سے شہداد کوٹ کے جاگیردار آغا رحمان حسن اور ان کی بیوی کو قتل کر دیا تھا اور بہت سا مال و دولت لوٹ کر لے گئے تھے، اور کسی بھی اخبار میں اس لڑکی کے متعلق کوئی کسی قسم کی کوئی خبر شائع نہیں ہوئی تھی۔ اسی خبر کے حوالے سے ایک اور نام ان کے ذہن میں ابھرا تو وہ فوراً اس کی طرف پلٹے۔ آغا ذوالفقار حسن تمہارے؟ وہ میرے بابا جان کے سوتیلے بھائی ہیں۔ یہاں کیسے پہنچی ہو؟ وہ الجھے انداز میں بیٹھ گئے تھے۔ اگر یہ واقعی آغا رحمان حسن کی بیٹی ہے تو اس کی گمشدگی وغیرہ کی کوئی خبر اخبار میں کیوں نہیں تھی؟ وہ گھٹنوں کے گرد بازو لپیٹے بیٹھی تھی۔ ان کے سوال پر وہ ایک رات اپنی تمام تر ہولاکیوں کے ساتھ اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی تھی۔ خشک ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے وہ بمشکل گویا ہوئی۔ حویلی میں کافی دنوں سے کشیدگی کی فضا چل رہی تھی۔ بابا جان ہمہ وقت متفکر اور پریشان دکھائی دیتے تھے۔ ماں جی بھی کھوئی کھوئی رہتی تھیں۔ میرے بے حد اصرار کے باوجود انہوں نے مجھے کچھ نہیں بتایا تھا، لیکن مجھے کچھ اندازہ تھا کہ جو بھی معاملہ ہے وہ مجھ سے متعلق ہے۔ انہوں نے بے اختیار اسے ٹوک کر کچھ پوچھنا چاہا مگر خاموش رہے۔ اس کی کیفیت سے لگ رہا تھا کہ یہ سب دہرانا اس کے لیے خاصا تکلیف دہ ہے۔ زوہا نے اپنی بات جاری رکھی تھی۔ اس روز میں اپنے کمرے میں پڑھ رہی تھی جب میں نے ماں جی کو پریشانی کے عالم میں چکراتے ہوئے دیکھا۔ کیا بات ہے ماں جی؟ میرے پوچھنے پر وہ ایک دم چونک گئی تھی۔ ہاں کچھ نہیں، انہوں نے مجھے ٹال دیا تھا۔ کوئی آیا ہے کیا؟ مہمان خانے سے باتوں کی آوازیں سن کر میں نے کہا۔ ہاں، تمہارے تایا آئے ہیں اپنے دونوں بیٹوں کے ساتھ۔ میری سمجھ میں نہیں آیا تھا کہ اماں ان کے آنے پر اتنی پریشان کیوں ہو گئی ہیں۔ وہ کوئی پہلی مرتبہ تو نہیں آئے تھے، پھر بھی میں نے کچھ پوچھنا مناسب نہیں سمجھا اور انہیں لے کر کمرے میں آ گئی اور ادھر ادھر کی باتیں کر کے ان کا دل بہلانے لگی۔ اچانک ہی مہمان خانے سے زور زور سے بولنے کی آوازیں آنے لگیں۔ اماں جی گھبرا کر اٹھ کھڑی ہوئیں۔
یا اللہ خیر، ہم دونوں اکٹھے ہی باہر کی طرف لپکی تھی، مگر ماں جی نے دروازے پر ہی مجھے روک دیا۔ تم یہیں رہو، وہ مجھے سختی سے کہہ کر خود آگے بڑھ گئی۔ آوازوں سے لگ رہا تھا اچھا خاصا جھگڑا ہو گیا تھا۔ تایا جان کی آواز در و دیوار کو ہلاتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا، نہ جانے اندر کیا ہو رہا تھا۔ ماں جی بھی وہ مہمان خانے سے باہر ہی کھڑی تھی۔ اسی شور شرابے میں اچانک کی گولی کی آواز ابھری تو میرے کانوں کے پردے جیسے پھٹنے کے قریب ہو گئے تھے۔ زمین پاؤں تلے سے سرک گئی تھی۔ ہائے شہباز، یہ تو نے کیا کیا؟ اماں کے چیخنے پر میں بغیر سوچے سمجھے مہمان خانے کی طرف بھاگی تھی۔ میں کسی کو زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ شہباز کسی بھیڑیے کی طرح اڑ رہا تھا، اور اس کے بعد ایک دو تین نہ جانے کتنی گولیاں چلی تھیں۔ میں مہمان خانے میں پہنچی تو ماں جی کا سفید لباس خون سے سرخ ہو رہا تھا۔ میں تو جیسے وہیں پتھر کی ہو گئی تھی۔ یہ آنن فانن کیا ہو گیا تھا؟ زوہا بھاگ جا، زوہا بھاگ جا۔ اماں آخری سانس لیتے لیتے بھی لگاتار چیخ رہی تھی۔ خوف مجھ پر اس حد تک غلبہ پا چکا تھا کہ میں نہ آگے بڑھ پا رہی تھی، نہ پیچھے ہٹ سکی تھی۔ زوہا بھاگ جا، آخری بار اماں کے بے آواز ہونٹ ہلے تھے۔ اسی دوران شہباز لال بھبو کا چہرہ لیے دروازے پر ریوالور لیے نمودار ہوا تھا۔ میں نے بس ایک پل اماں کی ڈھلکتی گردن کو دیکھا تھا، اور اسی پر یہ احساس ہو گیا تھا کہ کچھ باقی نہیں بچا۔ شہباز تیزی سے میری طرف بڑھا تھا۔ ماں جی کی آواز ایک بار پھر میرے کانوں میں گونجی تو میں فوراً پلٹ کر بھاگی اور راہداری سے مڑ کر کچن میں داخل ہو گئی۔ یہاں سے کھڑکی پھلانگ کر میں پیچھے باغ میں پہنچ گئی۔ شہباز شاید مجھے دیکھ نہ پایا تھا، اس لیے پچھلی طرف کا دروازہ کھول کر مجھے باہر نکلنے کا موقع مل گیا تھا۔ باہر نکلتے ہی بارش کی تیز بوچھاڑ نے مجھے لمحوں میں بھگو دیا۔ یہاں ہر طرف کھیت ہی کھیت تھے، مجھے کچھ معلوم نہیں تھا یہاں سے کس طرف جاؤں اور کہاں بنا لوں۔ بس جدھر کو منہ اٹھا میں دوڑتی چلی گئی۔ کچھ دیر بعد وہ لوگ میرے تعاقب میں لگ گئے تھے۔ پلیٹ فارم ہماری حویلی سے بہت دور تھا۔ میں نہ جانے وہاں کیسے پہنچی تھی۔ ٹرین آہستہ روی سے چل رہی تھی۔ میں جان بچانے کو اس پر چڑھ گئی۔ میرے پیچھے انہوں نے کئی گولیاں چلائیں، اور جب تک وہ وہاں پہنچے ہوں گے ٹرین اپنی رفتار پکڑ چکی ہوگی۔ اس کے بعد مجھے کچھ ہوش نہ رہا تھا۔ آنکھ کھلی تو میں یہاں تھی اماں زینب کے پاس۔ اسے بات ختم کر کے دوپٹے کے پلو سے اپنا آنسوں سے تر چہرہ صاف کیا۔ منیب کے چہرے پر گہری سنجیدگی کا راج تھا۔ اب انہیں سمجھ آ گئی تھی کہ چونکہ آغا ذوالفقار حسن اور ان کے بیٹے خود اس قتل کے ذمہ دار تھے، لہٰذا انہوں نے پولیس اور اخبارات میں یہ خبر دی تھی کہ یہ سب ڈاکوؤں کی کارستانی ہے، اور چونکہ زوہا اس قتل کی چشمدید گواہ تھی، سو اس کا لاپتہ رہنا ہی ان کے حق میں بہتر تھا۔ باقی ملازمین یا گاؤں کے لوگوں کی جرت نہیں ہوتی کہ وہ اپنے مالکوں کے خلاف کوئی بات ہی کہہ سکیں۔ اس سارے معاملے کا تم سے کیا تعلق تھا؟ انہوں نے کافی دیر بعد پوچھا۔ ہمارے خاندان میں لڑکیوں کی شادی خاندان سے باہر نہیں کرتے۔ میرے تایا کی خواہش تھی کہ میری شادی ان کے بیٹے کے ساتھ ہو، جبکہ ان کے دونوں بیٹے پہلے سے ہی شادی شدہ تھے۔ تعلیم کے نام پر ان کے پاس کوئی قابلیت نہ تھی۔ طبیعت میں جارحانہ پن اس قدر زیادہ تھا کہ گاؤں کا کوئی فرد ان کے سامنے سر بھی اٹھا لیتا تو اس کی شامت آ جاتی تھی۔ میرے بابا جان ان لوگوں سے ٹوٹلی ڈیفرنٹ تھے۔ وہ اس روایتی قسم کے وڈیرے پن سے سخت نفرت کرتے تھے۔ باپ کے ذکر پر زوہا کے لہجے میں فخر عود کر آیا تھا۔ وہ ایک آئیڈیل سوچ رکھتے تھے۔ ہمارے خاندان میں تو عورت کو پاؤں کی جوتی کے برابر سمجھا جاتا تھا، مگر انہوں نے مجھے اتنا بلند مقام دے رکھا تھا کہ شاید کسی نے اپنے بیٹوں کو بھی اتنی عزت و توقیر نہ بخشی ہوگی۔ تایا کی شدید مخالفت کے باوجود انہوں نے مجھے ریگولر بی اے کروایا، اور اس کے لیے کیا کیا جتن کیے وہ الگ بات ہے۔ اب جب کہ میں انگلش لٹریچر میں ماسٹرز کر رہی تھی تو وہ میرے لیے کچھ کرنا چاہتے تھے۔ تایا کے اصرار پر بابا جان نے انہیں سہولت سے انکار کر دیا تھا، مگر وہ لوگ یہ کہاں برداشت کر سکتے تھے کہ ان کے خاندان کی لڑکی باہر جائے، اور وہ بھی جائیداد سمیت۔ سو ان کا اصرار اور بابا جان کا انکار روز بروز بڑھتا گیا۔ اس روز بھی یقیناً یہی بات شروع ہوئی ہوگی۔ بابا نے حسب معمول انکار کیا ہوگا، اور شہباز کی فطری جارحیت جاگ اٹھی ہوگی۔ وہ سر جھکائے دھیرے دھیرے کہہ رہی تھی، تمہارا کوئی اور رشتہ دار؟ منیب کے پوچھنے پر اسے دفعے میں سر ہلا دیا۔ ماں جی اپنے والدین کی اکلوتی بیٹی تھیں۔ ایک پھپھو ہیں جن کی دونوں بیٹیاں تایا جی کی بہو بن کر اس گھر میں آ گئی تھیں۔ وہ تایا جان کی سگی بہن ہے، لہٰذا بابا جان کی کے ہمیشہ سے خلاف رہی ہیں۔ دوسری پھپھو کی شادی بابا جان کی سپورٹ پر خاندان سے باہر ہوئی تھی۔ ان پر حویلی کے دروازے اسی وقت بند کر دیے گئے تھے، اور چونکہ یہ میرے بچپن کی بات ہے لہٰذا میں نہیں جانتی وہ اب کہاں ہیں۔ اس کے کہنے پر منیب گہری سانس لے کر رہ گئے تھے۔ واقعی اس لڑکی کے پاس کوئی راستہ نہیں بچا تھا سوائے اس کے کہ وہ اس گھر میں ملازمہ بن کر اپنی جان بچا لے۔ انہوں نے ایک نظر اس کی بھیگی پلکوں کو دیکھ کر سوچا تھا، اب انہیں معلوم ہوا تھا کہ ہر کام کرتے ہوئے اس کے چہرے پر جھنجھلاہٹ کے آثار کیوں ابھر آتے تھے۔ سارا کی شادی پر تم نے کس کو دیکھا تھا؟ وہ شہباز ہی تھا۔ ایک بار مارکیٹ میں اس نے مجھے دیکھ لیا تھا، اور اس روز شادی پر بھی اس نے نہ صرف مجھے دیکھ کر پہچان لیا تھا بلکہ اسے میرے پیچھے بھی آنا چاہا تھا۔ وہ ناخن کاٹنے لگی تھی۔ مجھے لگ رہا تھا وہ وہیں کھڑے کھڑے مجھے شوٹ کر دے گا۔ میں بری طرح خوفزدہ ہو گئی تھی۔ اس نے بہت آہستگی سے کہا تو ان کے عنابی ہونٹوں پر ذرا سی مسکراہٹ بکھر گئی۔ مجھے معلوم ہے وہ نہ جانے کیا سوچ کر محظوظ ہوئے تھے۔ بہرحال اب تم نے اپنے بارے میں کیا سوچا ہے؟ وہ اٹھ کر دوبارہ کھڑکی میں جا کھڑے ہوئے تھے۔
منیر صاحب، میں نے اپنا مقدمہ خدا پر چھوڑ دیا ہے، اسی عدالت سے انصاف کی بھیک مانگوں گی۔ میں آپ کو بھی اس معاملے میں انوالو نہیں کرنا چاہتی کہ وہ لوگ دشمنیاں پالنے میں ماہر ہیں، اور میں نہیں چاہتی کہ میری وجہ سے آپ اس کی ادھوری بات پر انہوں نے گردن گھما کر دیکھا، وہ جو ان پر نظریں جمائے بیٹھی تھی فوراً رخ موڑ گئی۔ آپ میری صرف اتنی مدد کر دیں کہ مجھے کسی دارالامان۔ اس کی آواز بھر آ گئی، ہاتھوں کی پشت سے آنکھیں صاف کر کے انہیں دیکھا۔ وہ ابھی تک بڑے غور سے اسے دیکھ رہے تھے۔ مم میرا مطلب ہے اگر وہ یہاں آ گئے تو وہ کھڑی ہو کر انگلیاں چٹکانے لگی تھی۔ انہوں نے بغیر کوئی جواب دیے آگے بڑھ کر دوبارہ اگاتھا کرسٹی کا ناول نکال لیا اور اس کے پاس سے گزر کر ایزی چیئر پر جا بیٹھے۔ یہ کافی کا مگ لے جاؤ، ماں زینب سے کہو نئی کافی بنا کر مجھے دے جائیں۔ ان کے اطمینان سے کہنے پر زوہا نے حیرت سے انہیں دیکھا اور پھر مگ اٹھا کر دروازے کی طرف مڑ گئی تھی۔ سنو زوہا، اپنے پیچھے ان کی آواز سن کر وہ رکی تھی مگر پلٹی نہیں تھی۔ ڈونٹ وری، ایوری تھنگ ول بی آل رائٹ۔ وہیں ان کا مخصوص نرم لہجہ اس کے اندر اطمینان سا اتر گیا۔ دروازہ کھل کر اس نے مڑ کر ایک نظر انہیں دیکھا، کرسی کی پشت سے ٹیک لگائے دونوں ہاتھ سر کے نیچے رکھے وہ آنکھیں بند کیے آہستہ آہستہ کرسی جھلا رہے تھے۔ وہ خاموشی سے باہر نکل آئی۔ منیب ہاشمی کسی کام میں ہاتھ ڈالتا ہے تو اس کے ہزار پہلوؤں پر غور کرتا ہے۔ وہ اپنے مخالفوں کے لیے کوئی راستہ نہیں چھوڑتا کہ جس پر چلتے ہوئے وہ اسے کوئی نقصان پہنچا دے، بشرطِ مدد خدا۔ وہ تیزی سے کرسی جھلاتے ہوئے سوچ رہے تھے۔ سارا کے سسرال سے کچھ لوگ اسے لینے آئے ہوئے تھے۔ اماں زینب بصدد اصرار اسے اپنے ساتھ کوارٹر سے لے آئی تھیں۔ اماں کون کون آیا ہے؟ اس نے احتیاطاً پوچھ لیا تھا۔ سارا کی تائی ساس آئی ہیں، امریکہ میں رہتی ہیں، شادی پہ پہنچ نہ سکی تھیں، کل صبح ہی وہاں سے واپس آئی ہیں۔ اماں نے بریانی کے چاول چکھتے ہوئے اسے بتایا۔ ساتھ میں سارا کی نند ہے، رافع میاں ہیں۔ انہوں نے سارا کے شوہر کا نام لیا، اور سارا کی کچھ سہیلیاں صبح سے ہی آئی ہوئی ہیں۔ اماں نے اسے تفصیل سے بتایا۔ کرن اور اس کی امی کے زوہا نے پوچھا۔ وہ تو پرسوں ہی واپس چلی گئی تھیں۔ اماں نے ٹماٹر اور چھری اس کے سامنے رکھتے ہوئے بتایا۔ ارے! زہیب اپنے ہی رو میں کچن میں آیا اور اسے دیکھ کر چونک گیا۔ یہ تمہیں کیا ہوا ہے؟ زہیب نے اس کی پیلی رنگت اور آنکھوں کے گرد سیاہ ہلکے دیکھ کر پوچھا۔ اس کا لہجہ اور انداز ہنوز وہی تھا، گویا ابھی تک گھر کے بقیہ افراد اس کی اصلیت سے لاعلم تھے۔ کچھ بھی نہیں، اس نے اطمینان سے جواب دیا۔ کیا مطلب کچھ نہیں؟ کچھ نہ کچھ تو ہے۔ وہ کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گیا تھا۔ کہیں تم میرے بارے میں زیادہ سنجیدہ تو نہیں ہو گئی؟ زہیب کے چہرے سے فکر مندی جھلکنے لگی تھی۔ زہیب جی، ابھی میرا دماغ بالکل درست ہے، اسے پھیکی سی مسکراہٹ سے کہا۔ کیا؟ وہ ایک دم چیخ اٹھا تھا۔ یہ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ سارا نے حیرت سے زہیب کو دیکھا اور پھر زوہا کو دیکھتے ہی اس سے مخاطب ہوئی۔ کیا حال ہے زوہا؟ تمہارا اماں بتا رہی تھی تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ جی ہاں، آپ کی جدائی ان محترمہ کی برداشت سے باہر تھی، اسی لیے بیمار ہو گئی تھی۔ اس کے کچھ بولنے سے پہلے ہی زہیب بول اٹھا تھا۔ ہاں تو ہر کوئی تمہاری طرح تو نہیں ہوتا نا، سارا نے جان بوجھ کر اسے کہا۔ زہیب نے حیرت سے اسے دیکھا۔ کیا کہہ رہی ہیں آپ ہمشیرہ جی؟ ہم آپ کی جدائی کے غم میں آدھے ہو کر رہ گئے ہیں، کھانا پینا ہم نے چھوڑ رکھا ہے، رات کو ہم سو نہیں پاتے کہ آپ کی یاد ہمیں رات بھر بے قرار رکھتی ہے۔ اس نے بے حد دکھی لہجے میں کہہ کر سارا کے کندھے پر سر گرا دیا۔ بکواس نہیں کرو، ان 4 دنوں میں ہٹے کٹے ہو گئے ہو تم۔ سارا نے ایک جھٹکے سے پیچھے ہو کر اپنا دوپٹہ ٹھیک کرتے ہوئے کہا۔ میرون اور گنزا کے کڑھائی والے سوٹ میں وہ کھلی کھلی لگ رہی تھی۔ او مائی گاڈ، میں بھی کس دیوانے کی باتوں میں لگ گئی ہوں۔ سارا ماتھے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے زور سے بولی۔ اماں زینب، کھانا تیار ہے؟ وہ زہیب کو ہٹا کر فوراً اماں کی طرف بڑھی۔ ہاں بیٹی، کھانا تیار ہے، اماں نے برنر آف کرتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، پھر جلدی سے ٹیبل پر لگا دیں۔ اس نے اماں سے کہا۔ اور تم چلو میرے ساتھ، وہاب وہاں اکیلا بیٹھا بور ہو رہا ہوگا۔ سارا نے زہیب کو دھکیلتے ہوئے کہا تھا۔ زوہا، تم پانی کا جگ لے جاؤ، میں باقی چیزیں لاتی ہوں، اماں نے ڈونگے میں سالن نکالتے ہوئے کہا تھا۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ ڈرائنگ روم میں سب لوگ خوش گپیوں میں مصروف تھے۔ منیب غالباً ابھی آفس ہی میں تھے۔ چھوٹے بیٹے کی طبیعت خراب ہو گئی تو ہمیں سیٹ کینسل کروانی پڑی۔ مجھے تو بہت جلدی تھی بہو کو دیکھنے کی، سو آج رافع کے ساتھ ہی چلی آئی، کوئی خاتون کہہ رہی تھی۔ میں بنیادی طور پر شہداد کوٹ کی رہنے والی ہوں، کسی کے پوچھنے پر وہی خاتون بولی تو زوہا کے ہاتھ سے پانی چھلک گیا۔ میرے والد صاحب وہاں کے بہت بڑے جاگیردار تھے۔ والد صاحب ہی کیا، میں ہمارا پورا خاندان بس ہا برس سے شہداد کوٹ پر حکومت کرتا چلا آ رہا ہے۔ زوہا تیزی سے ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی تھی۔ والد صاحب تو عرصہ ہوا انتقال کر گئے ہیں، ان خاتون کی زوہا کی طرف پوچھتی تھی۔ آج کل میرے دونوں بھائی جاگیر کی دیکھ بھال کر رہے ہیں۔ زوہا گھوم کر سامنے والی سائڈ پر آ گئی تھی۔ سرخ و سفید رنگت والی وہ خاتون انگوری رنگ کی ساڑھی میں بے حد ڈیسنٹ لگ رہی تھی۔ زوہا نے بڑے غور سے انہیں دیکھا۔ اگلے ہی لمحے ایک جھماکہ اس کے ذہن میں ہوا۔ بابا جان کے کمرے میں بیڈ کی سائڈ ٹیبل پر دھری بلیک اینڈ وائٹ تصویر میں 2 چٹیاں باندھے آنکھوں میں کاجل لگائے اس لڑکی اور اس عورت میں صرف زمانے کا ہی فرق تھا۔ اچھا، کیا نام ہے آپ کے بھائیوں کا؟ ہاشمی صاحب بڑی دلچسپی سے پوچھ رہے تھے۔ وہ ہماتن گوش ہو گئی۔ بڑے بھائی آغا ذوالفقار حسن اور چھوٹے بھائی آغا رحمان حسن۔ انتہائی متوقع جواب سن کر وہ تیر کی طرح ان کی طرف بڑھی تھی۔ آپ زہرا پھپھو ہیں؟ زہرا پھپھو؟ وہ خاتون حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ آپ نے مجھے پہچانا نہیں، میں زوہا ہوں، زوہا رحمان۔
वो घुटनों के बल उनके सामने बैठकर बड़ी उम्मीद से उन्हें देख रही थी। क्या बकवास है ये! उन्होंने एक झटके से उसका हाथ अपने घुटनों पर से हटाया। इतना नामी-गिरामी, बाइज़्ज़त ख़ानदान और ये अबतर हुलिये वाली मुलाज़िमा खुद को उनकी भतीजी कह रही थी। ज़ोहा क्या बदतमीज़ी है ये! मिसेज़ हाशमी ने नागवारी से उसे डाँटा। चलो किचन में अम्मा ज़ैनब के पास। आप मेरी बात समझ नहीं रही। मैं आगा रहमान हसन की बेटी ज़ोहा हूँ। ज़ोहा ने सबको नज़रअंदाज कर दिया था। आपको याद नहीं बचपन में आप मुझे गोद में खिलाया करती थीं और वो आपकी ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर वो अभी भी बाबा के कमरे में मौजूद है। किचन के साथ वाला बड़ा कमरा आपका था। मुझे सब कुछ अच्छी तरह याद है तो आप ज़ोहा बेबसी से उन्हें देख कर रह गई। वो खातून आंखों में हैरत से मोयों से देखे जा रही थी। नैन नक्श तो देखे भाले थे, मगर आगा रहमान हसन की बेटी यहाँ यकीन का कोई सिरा उनके हाथ नहीं लग रहा था। आखिर आप यकीन क्यों नहीं कर रही? वो एकदम फट पड़ी। अपनी आला नस्ब भतीजी को यहाँ देखकर बहुत हैरान हो रही हैं आप। ये सब आपके सगे भाई की कारस्तानी है। उसकी आवाज़ रुंध गई थी। मालूम है आपको, आपके छोटे आगा कत्ल कर दिए गए हैं। आप पर जान देने वाली आपकी भाभी खातून आपके सगे भतीजे के हाथों इस दुनिया से रुखसत हुई हैं। सुन रही हैं आप? उसने साकित बैठी ज़ोरा फुप्पो को झिंझोड़ डाला। आपके बड़े आगा ने मुझे इस अज़ीमुल शान हवेली से निकलकर इस कोठी की मुलाज़िमा बनने पर मजबूर किया है। बताइए कि आप भी नहीं पहचाना आपने मुझे? ज़ोहा ने उनका हाथ पकड़कर सवाल किया था, मगर ज़ोहरा फुप्पो कोई भी जवाब दिए बगैर बेहोश हो चुकी थीं। छोटे आगा मेरे सौतेले भाई थे, मगर हकीकत तो ये है कि मैंने उन्हें बड़े आगा से भी बढ़कर चाहा था। न जाने बगैर बताए वो मेरे दिल की बात कैसे समझ लेते थे। कोई दुख, कोई खुशी मेरे वजूद से फूटती उन्हें पहले से उसकी खबर हो जाती। कभी-कभी मुझे ऐसा लगता छोटे आगा किसी और देश के वासी हैं और भूले भटके पत्थरों के देश में आ फँसे हैं। उनके दिमाग में ज़रा भर भी अपने वडेरेपन का गुरूर नहीं था। वो इंसानियत के तमाम असूलों से आशना थे और वडेरा शाही के तमाम असूलों से नाबल्द। मुझे मेरा हक दिलाने के लिए उन्होंने अपनी जान की परवाह भी नहीं की थी। हमारे ख़ानदान में लड़कियाँ बाहर नहीं ब्याही जातीं और अगर छोटे आगा हर छोटे बड़े महाज़ पर लड़ने के बाद मेरी शादी मज़हर से ना करवा देते तो शायद मेरा हक कुरान पे हाथ रख कर बख्शवा लिया जाता कि मेरी उम्र का कोई लड़का ख़ानदान में मौजूद नहीं था। वो मेरा घर बसाने में तो कामयाब हो गए, मगर हवेली के बंद दरवाजे मेरे लिए ना खुलवा सके। ज़ोरा पप्पो से सीने से लगाकर रो रो के बेहाल हो गई थी। जहाँ कहीं आंसू थमते वो छोटे आगा का जिक्र शुरू कर देती। खुद जोहा की बुरी हालत हो चुकी थी। बस कीजिए ज़ोहरा देखिए तो बच्ची की क्या हालत हो गई है। मिसेज़ हाशमी ज़ोरा फुप्पो के आँसू पोंछ रही थीं। क्या बस करूँ बहन, इतने सालों बाद वतन वापस आई थी, सोचा था सब गिले-शिकवे वक़्त की धूल में गुम हो गए होंगे। अपने भाइयों से मिलूँगी जाकर, मगर वो एक बार फिर शुरू हो गई थीं। मैं जानती हूँ ये फ़साद आज का कल का नहीं, बरसों पहले जो कांटा मेरी वजह से बड़े आगा के दिल में चुभा था, उसके निकलने की यही एक सूरत नज़र आई होगी उन्हें। उन्होंने अपनी आँखें रगड़ डालीं। अरे कहाँ फूलों की तरह रखा करते थे ज़ोहा को, एक से एक कीमती लिबास आगे पीछे भागती दौड़ती मुलाज़िमाएँ, और कहाँ ये खुद मुलाज़िमा बनी फिरती है। ज़ोहा को प्यार करते हुए एक बार वो फिर सिसक उठी। अरे हमें क्या मालूम था ये बच्ची इतने ज़ुल्म सह कर आई है, खुदा की कसम ज़ोहरा ज़रा सा भी इल्म होता तो अपनी बेटियों की तरह रखते। मिसेज़ हाशमी शर्मिंदा से लहजे में बोली, मुझे तो इस अम्मा पर गुस्सा है, कैसे आराम से कहती रही मेरी भतीजी है। अरे हम तो इसी ख्याल में रहे। अम्मा को कुछ मत कहिए मिसेज़ हाशमी, इस औरत ने मेरी बच्ची की ज़िंदगी बचाई है, मुझे तो खरीद लिया है उसने। ज़रा पुप्पो ने फ़ौरन अम्मा ज़ैनब की हिमायत की। अगर अम्मा इसे सहारा देकर यहाँ ना ले आती तो उन्हें जाने कहाँ भटकती फिरती, खुदा ना खास्ता किसी के हत्थे चढ़ जाती तो। बस करें आंटी, खुदा को यही मंजूर था। सारा ने आगे बढ़कर उनके आंसू पोंछे और तकिया दुरुस्त करके उन्हें लिटा दिया। खुदा की मसलहत हमारी समझ से बालातर है। मुझे मालूम है ये सदमा बहुत बड़ा है, मगर खुद को संभालिए। ज़ोहा का आपके सिवा और कौन है? वो धीरे धीरे उनका हाथ सहलाने लगी। इसे तसल्ली दीजिए, वो नामालूम कब से इस सज़ा को अकेले झेल रही है। चलो ज़ोहा, तुम भी फ़ौरन आंसू पोंछ डालो, बहुत रो लीं। अब हम सब तुम्हारे अपने हैं, तुम्हारे दुःख में बराबर के शरीक। वो धीरे-धीरे दोनों को तसल्ली दे रही थी। जबकि मिसेज़ हाशमी हैरत से उसे देख रही थी। उनकी लापरवाह सी बेटी इस वक़्त कितनी ज़िम्मेदार लग रही थी। अगर ये हालात के पेश नज़र ना रुक गई होती तो इस वक़्त कितनी मुश्किल हो जाती। मम्मा आप भी उठिए, इतनी देर से आपने मेडिसिन नहीं ली, अभी आपका बीपी गड़बड़ करने करने लगेगा। और उसने सहूलियत से उन्हें भी उठा दिया। और ज़ुहैब, तुम क्या मुँह फाड़े तमाशा देख रहे हो? मेहमानों में से किसी ने भी खाना नहीं खाया। जाकर दोबारा टेबल सेट करवाओ और चाहे ज़बरदस्ती ही सही सबको थोड़ा बहुत खिलाओ। उससे कदरे डिपट कर ज़ुहैब से कहा तो वो फ़ौरन उठकर बाहर निकल गया। ज़ोहा, मैं दूसरे कपड़े बाथरूम में रखे हैं, तुम मुँह हाथ धोकर चेंज कर लो, मैं आंटी के लिए चाय लाती हूँ। उसने ज़ोहा को उठाया और खुद बाहर निकल गई। उसकी समझदारी से माहौल का बोझलपन कदरे दूर हो गया था। वो चेंज करके बाहर निकली तो सारा ज़ोरा फुप्पो से कुछ खाने के लिए इस्रार कर रही थी। उन्होंने बमुश्किल एक लुक़मा लेकर चाय का कप थाम लिया था। साथ में उसने सर दर्द की गोलियाँ भी उनको थमा दी थीं। चाय पीकर वो लोग फ़ारिग हो गए तो सारा उठ खड़ी हुई। ज़ोहा, तुम मेरे कमरे में आ जाओ। नहीं, इसे मेरे पास ही रहने दो, ज़ोरा फुप्पो ने फ़ौरन कहा। चलें यूँ ही सही, मगर अब आप लोग खामोशी से सो जाएँ, ठीक है ना? वरना आंटी की तबीयत दोबारा ख़राब हो जाएगी।
وہ کہتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی تو زوہا نے ذرا سا مسکرا کر اس بات میں سر ہلا دیا۔ سارا کے جانے کے بعد اس نے دیکھا زہرا پھپھو کسی گہری سوچ میں تھی۔ پھپھو، اس نے دھیرے سے انہیں پکارا تو وہ حالی حالی نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ پھپھو، میں بہت تھک گئی ہوں، اس نے نڈھال لہجے میں کہا تھا۔ انہوں نے اسے کھینچ کر اپنے ساتھ لگا لیا اور دھیرے دھیرے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرنے لگی۔ تسلی کا کوئی لفظ انہیں اتنا طاقتور نظر نہیں آ رہا تھا جسے وہ اسے دلاسا دیتی۔ تھکی ماندی زوہا چند لمحے بعد ہی ان کے گرد بازو لپیٹے سو رہی تھی، جبکہ زہرا خاتون کی آنکھوں سے بے آواز آنسو پھسل پھسل کر ان کا چہرہ بھگو رہے تھے۔ انہیں اپنے چھوٹے آغا یاد آ رہے تھے جو نہ جانے کس دیس کے باسی تھے اور بھولے بھٹکے پتھروں کے دیس میں آ بسے تھے۔ غضب خدا کا، منیب بھائی کہاں غائب تھے آپ؟ گھر میں اتنا بڑا واقعہ ہو گیا اور آپ اس سے بے خبر ہی رہ گئے۔ رات گئے منیب واپس آئے تو زہیب بے قراری سے لاؤنج میں ٹہل رہا تھا۔ کیا مطلب؟ انہوں نے ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کرتے ہوئے حیرت سے اسے دیکھا۔ اف، ڈرامہ بلکہ نہیں، پوری فلم چل رہی تھی، وہ بھی ٹریجڈی میں۔ تو آٹھ آٹھ آنسو رو رہا تھا، وہ بھی خون کے۔ فار گاڈ سیک زہیب، کبھی تو سنجیدہ ہو جایا کرو، انہوں نے ستے ہوئے لہجے میں کہا۔ یہاں بیٹھے، میں آپ کو ساری بات بتاتا ہوں۔ زہیب کے کہنے پر وہ وہیں صوفے پر بیٹھ گئے تو وہ پوری سنجیدگی سے اسے ساری بات بتاتا چلا گیا۔ اچھا، تو رافع کی تائی زوہا کی پھپھو ہیں؟ منیب کے نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب؟ آپ کو اس سارے واقعے میں یہی بات عجیب لگی ہے؟ زہیب نے حیرت سے پوچھا تو وہ چونک گئے۔ میرے نزدیک تو سب سے خوش آئند بات یہ ہے کہ وہ اماں زینب کی بھتیجی نہیں ہے۔ زہیب کے کہنے پر انہوں نے ایک نظر اسے دیکھا۔ اور تم ہمیشہ سے بے وقوف ہو، کہہ کر اپنے کمرے کی طرف چل دیے۔ ڈائننگ ٹیبل پر ناشتہ کرتے ہوئے سب لوگ غیر معمولی طور پر خاموش تھے۔ زہرا خاتون کی آنکھیں رات بھر جاگنے اور روتے رہنے کی وجہ سے بے تحاشا سرخ ہو رہی تھیں۔ زوہا بھی چپ چاپ بیٹھی تھی، کبھی کبھار چائے کا کپ اٹھا کر گھونٹ بھر لیتی۔ زوہا اور زہرا آنٹی کے ناشتہ نہ کرنے کی وجہ تو سمجھ میں آتی ہے، مگر باقی سب لوگ۔ زہیب نے چپکے سے آملیٹ والی پلیٹ اپنی طرف سرکائی۔ انہیں واقعی بھوک نہیں لگی یا بس یوں ہی پوز کر رہے ہیں؟ اس نے سب کے سنجیدہ چہروں کو دیکھ کر اندازہ لگانا چاہا۔ ٹک کی آواز کے ساتھ کانٹا اس کے ہاتھ سے اچانک ہی گر کر پلیٹ میں ایسے ٹکرا گیا تھا۔ سب لوگ جیسے اپنے اپنے خیالوں سے چونک گئے تھے۔ زہیب نے دانتوں تلے زبان دبا کر چور نظروں سے سب کی طرف دیکھا تو زوہا کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ تیر گئی۔ سادہ نے تنبیہی نظروں سے زہیب کو گھورا تو وہ بے چارگی سے کندھے اچکا کر رہ گیا۔ السلام علیکم، نہائے دھوئے منیب ناشتے کے لیے آئے تو سب کو ایک نظر دیکھ کر رہ گئے۔ لگ ہی نہ رہا تھا کہ اس وقت اتنے سارے نفوس ڈائننگ ٹیبل پر موجود ہیں۔ انہوں نے بریڈ لے کر جیم کے لیے سارا کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ بھائی کو ناشتے کے موڈ میں دیکھ کر زہیب نے سکھ کا سانس لیا تھا۔ چائے بنا دو سارا سے کہہ کر وہ اطمینان سے ناشتے میں مصروف ہو گئے۔ رافع، پچھلے دنوں تم بزنس ٹور پہ امریکہ گئے تھے، کیا رزلٹ رہا؟ انہوں نے رافع کو مخاطب کیا۔ 100%۔ منیب، باہر کے ممالک میں لیدر گوڈز کی بہت مانگ ہے، رافع نے جواب دیا۔ زہرا پھپھو، آپ ٹھیک طرح سے ناشتہ نہیں کر رہی؟ منیب کے کہنے پر وہ چونک گئی۔ نہیں بیٹا، بس ٹھیک ہے، میں تو آئندہ کے بارے میں سوچ رہی ہوں، مگر کچھ سمجھ میں ہی نہیں آ رہا۔ وہ ہنسی الجھی ہوئی تھی۔ میں آغا رحمان حسن کے وکیل سے ملا تھا کل، انہوں نے نیپکن سے ہاتھ پونچھتے ہوئے کہا تو سب کے ساتھ ساتھ زوہا بھی حیرت سے انہیں دیکھنے لگی۔ اس نے صرف وکیل کا نام بتایا تھا۔ ابھی کل پرسوں ہی زوہا نے بتایا تھا مجھے اپنے بارے میں۔ سب کی سوالیہ نظروں کو جانچ کر انہوں نے وضاحت کی۔ وہ بتا رہے تھے کہ آغا ذوالفقار حسن ساری جائیداد اپنے نام کروانا چاہتے تھے، مگر رحمان حسن پہلے ہی اپنی تمام جائیداد زوہا کے نام منتقل کروا چکے تھے۔ لہٰذا اب ذوالفقار حسن بار بار انہیں دھمکیاں دے رہے تھے کہ یہ ساری جائیداد ہر صورت ان کے نام منتقل کر دی جائے۔ منیب کے کہنے پر زہرا خاتون کا دل دکھ سے بھر گیا۔ کیسے لوگ تھے یہ جنہیں اپنے خاندان کی عزت سے زیادہ جائیداد عزیز تھی؟ لیکن وکیل صاحب بتا رہے تھے کہ اب کچھ عرصے سے ان لوگوں کی طرف سے مکمل خاموشی طاری ہے۔ وہ لوگ یقیناً اب کوئی اور سازش تیار کر رہے ہوں گے۔ شہباز مجھے یہاں دیکھ چکا ہے، اس لیے یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ میرے خلاف کوئی نیا قدم نہ اٹھائے، زوہا نے زہر کند لہجے میں کہا۔ ہرگز نہیں، میں خود ملوں گی بڑے آغا سے، لے لیں وہ ساری جائیداد، میں ان کی منت کر لوں گی، وہ ہمیں بھول جائیں، ہم انہیں بھول جائیں گے۔ زہرا خاتون کی آنکھیں چھلکنے کو بےتاب تھیں۔ چھوٹے آغا اور بھابھی کے ساتھ جو زیادتی انہوں نے کی اس کا بدلہ خدا لے گا۔ کیسی باتیں کر رہی ہیں آنٹی آپ؟ منیب نے ناراضگی سے انہیں دیکھا۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ انہیں آئندہ کے لیے مزید ڈھیل دے دی جائے کہ انسانیت کی سطح سے گر کر وہ جو کچھ کرنا چاہتے ہیں کر سکتے ہیں۔ ارے بیٹا، تمہیں نہیں معلوم، میں جانتی ہوں انہیں، برسہ برس گزر جاتے ہیں مگر ان کے دلوں سے دشمنی و عناد کی جڑیں نہیں نکلتی۔ ان سے ٹکر لینا تو اپنی زندگی برباد کرنے کے مترادف ہے۔ چھوڑ دو ان لوگوں کو ان کے حال پر۔ قطعی ناممکن ہے زہرا آنٹی، منیب کا لہجہ ہنوز مطمئن تھا۔ ظلم کو خاموشی سے برداشت کر لینا ظلم کو مزید تقویت دینے کے برابر ہے۔ آپ کے دل میں اپنے بھائی کے لیے کوئی نرم گوشہ ہے تو وہ اور بات ہے، منیب نے صاف گوئی سے کہا۔ لیکن اگر زوہا اپنے اوپر ادا ہونے والے ظلم کا بدلہ لینا چاہتی ہے تو میں اس وقت تک اس کی مدد کرنے کو تیار ہوں جب تک برائی کے خلاف لڑنے کی مجھ میں ہمت اور طاقت ہے، باقی جو خدا کو منظور۔
وہ اپنی بات ختم کر کے سوالیہ نظروں سے زوہا کو دیکھنے لگے تھے۔ زوہا نہ جانے کیا سوچ رہی تھی، وہ چند لمحے اس کے جواب کے منتظر رہے۔ پھر انہیں احساس ہوا کہ شاید وہ بھی زہرا آنٹی کے خیالات سے متفق ہے۔ غصے کی شدید لہر ان کے خون کو کھولا گئی۔ نہ جانے ہم لوگ حق پر ہوتے ہوئے بھی اتنے بزدل کیوں ہو جاتے ہیں، جبکہ ڈرنا ان لوگوں کو چاہیے جو حق غصب کرتے ہیں۔ منیر جیسے اصول پرست بندے کے لیے یہ صورتحال خاصی ناگوار تھی۔ سو کرسی دھکیل کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ مجھے آفس سے دیر ہو رہی ہے، اس لیے مجھے اجازت دیں، وہ نارمل سے انداز میں کہہ کر اپنے کمرے میں چلے گئے۔ باقی سب لوگ چپ چاپ انہیں دیکھتے رہے کہ کسی بھی قسم کا فیصلہ کرنے کا حق تو بہرحال زہرا اور زحا کے پاس ہی تھا۔ میرا خیال ہے آنٹی اب ہمیں بھی چلنا چاہیے، رافع کے کہنے پر زہرا خاتون نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ سارا نے بھی ساتھ جانا تھا، وہ اپنا بیگ وغیرہ لینے کے لیے اٹھ گئی۔ زہرا خاتون مسز ہاشمی اور ہاشمی صاحب سے اجازت لینے لگی تھی۔ زحا نے ایک لمحے کے لیے انہیں مصروف دیکھا اور کچن میں چلی آئی۔ اماں زینب ایک طرف کھڑی تھی، وہ آہستگی سے ان کے پاس چلی آئی۔ اماں کو کندھوں سے تھام کر اپنے سامنے کیا، وہ دوپٹے سے اپنے بہتے آنسو صاف کر رہی تھیں۔ اماں تم رو رہی ہو؟ زحا کا دل ایک دم دکھ سے بھر گیا۔ ہاں بیٹی، میرے پروردگار نے مجھ گنہگار کی دعائیں سن لی بیٹی، اس لیے رونا آ گیا۔ تجھے چولہے کے پاس کام کرتے، برتن دھوتے دیکھ کر میرا دل دکھنے لگا تھا، پر میرا سونا رب بڑا رحیم و کریم ہے۔ وہ آنکھیں بند کر کے خدا کا شکر ادا کر رہی تھی۔ زحا بس انہیں دیکھتی رہ گئی۔ باہر سے زہرا پھپھو نے اسے پکارا تو اماں زینب نے اسے گلے لگا کر ڈھیروں دعائیں دیں۔ وہ گمسم سے انداز میں ان سے مل کر باہر آ گئی۔ زہرا پھپھو جانے کے لیے تیار کھڑی تھی، وہ بھی ان کے ساتھ چل دی۔ باقی سب لوگ بھی انہیں خدا حافظ کہنے ان کے ساتھ آ رہے تھے۔ زہرا پھپھو، وہ چلتے چلتے رک گئی۔ وہ سوالیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ میں حویلی سے نکلی تو مجھے اماں زینب کی صورت میں ایک صاحبان مل گیا تھا۔ ضروری تو نہیں پھپھو ہر زحا کو ایک اماں زینب مل جائے؟ وہ کچھ سوچتے ہوئے ان سے کہہ رہی تھی۔ کیا کہنا چاہ رہی ہو تم؟ زہرا پھپھو نے ناسمجھی کے عالم میں اسے پوچھا۔ یہی کہ کسی اور زحا کو دربدر ہونے سے بچانے کے لیے ہمیں ان کے خلاف لڑنا ہوگا۔ زحا نے منیب کو رافع سے ہاتھ ملاتے دیکھا۔ اور ہمیں خوفزدہ ہونے کی بھی ضرورت نہیں پھپھو، وہ عظیم پروردگار حق کا ساتھ دینے والوں کو فتح نصیب فرماتا ہے۔ ہاں، راستے میں کچھ مشکلات ضرور ہوں گی جو خود بخود آسان ہوتی چلی جائیں گی۔ اس نے منیب کو کار کا فرنٹ ڈور کھولتے دیکھا۔ زہرا پھپھو حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کے ایک فیصلے نے اسے کس قدر مطمئن کر دیا تھا، مگر زحا پھپھو نے اسے کچھ کہنا چاہا۔ کوئی اگر مگر نہیں، زحا نے ایک دم انہیں ٹوک دیا۔ اماں زینب کے بہتے آنسوں نے خدا پر اس کا ایمان اس قدر پختہ کر دیا تھا کہ اس کے اندر تک ایک سکون اتر گیا تھا۔ وہ پھپھو کو یوں ہی حیران چھوڑ کر بھاگتی ہوئی منیب تک آئی۔ اسے اپنی طرف آتا دیکھ کر وہ یوں ہی دروازہ کھولے اس کے منتظر تھے۔ منیر صاحب، آپ آغا ذوالفقار حسن اور اس کے بیٹوں کے خلاف جو بھی کارروائی مناسب سمجھیں وہ کرنے میں ہر طرح سے آپ کے ساتھ ہوں۔ ان کے قریب آ کر پھولی سانسوں کے درمیان اسے فوراً کہہ ڈالا۔ وہ چند لمحے یوں ہی اسے دیکھتے رہے۔ کیا تم نے اچھی طرح سوچ لیا ہے؟ انہوں نے سنجیدگی سے پوچھا۔ جی ہاں، اس کا لہجہ پورے اعتماد تھا۔ دیکھ لو کہیں ایسا نہ ہو کوئی مشکل پیش آئے اور تم… ایسا ہو ہی نہیں سکتا منیب صاحب، اس نے فوراً انہیں ٹوک دیا۔ اس کا مطلب ہے تم ہر طرح سے میرا ساتھ دینے کے لیے تیار ہو؟ انہوں نے پرسوچ نظروں سے اسے اس بات میں سر ہلاتے دیکھا۔ صرف اس معاملے میں یا… ان کے ادھورے جملے پر زحا نے چونک کر انہیں دیکھا۔ اگر میں پوری زندگی کے لیے میں تمہارا ساتھ چاہوں تو… زحا کی سوالیہ نظروں پر انہوں نے بڑی وضاحت سے کہا تھا۔ ان کے ایک ہی جملے نے اس کے دل کی دنیا اتھل پتھل کر کے رکھ دی تھی۔ دونوں ہاتھ پشت پر باندھے وہ بڑی بے چینی سے اس کے جواب کے منتظر تھے۔ زحا نے ایک نظر انہیں دیکھا اور پھر مسکراتے ہوئے اس بات میں سر ہلا گئی۔ وہ بھی گہرا سانس لے کر سیدھے ہو گئے۔ زحا نے کے جواب میں انہیں کس قدر طمانینت بخشی تھی اس کا اندازہ ان کے چہرے سے ہو رہا تھا۔ رافع کی زندگی کے ہارن نے ان دونوں کو چونکا دیا۔ رافع کی گاڑی کے ہارن نے ان دونوں کو چونکا دیا۔ میں چلتی ہوں۔ زحا نے دیکھا سارا اور زہرا پھپھو کو گاڑی میں بیٹھ چکی تھیں۔ گو اینڈ ڈونٹ وری، ایوری تھنگ ول بی آل رائٹ۔ ان کے مخصوص جملے میں صرف تسلی یا دلاسا ہی نہیں، محبت کی خوشبو بھی شامل تھی جس نے زحا کے پورے وجود کو اپنے حصار میں لے لیا تھا۔ وہ گاڑی کے نزدیک پہنچی تو زہیب معنی خیز مسکراہٹ لیے فوراً اس کی طرف بڑھایا۔ شکر کرو لڑکی، تم اماں زینب کی بھتیجی نہیں ہو۔ میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا زہیب جی، اور اب بھی کہہ رہی ہوں کہ یہ جذبے تو امارت، حیثیت اور مرتبے سے بے نیاز ہوتے ہیں۔ اس نے غور سے زہیب کو دیکھتے ہوئے کہا، ارے کہیں تم میرے بارے میں سنجیدہ تو نہیں ہو رہی؟ زہیب کے چہرے پر شرارت رقصاں تھی۔ سنجیدہ تو میں شروع سے ہی ہوں، مگر تمہارے بارے میں نہیں۔ زحا نے ایک نظر کار سے ٹیک لگائے منیب کو دیکھا اور مسکراتی ہوئی گاڑی میں بیٹھ گئی، جبکہ زہیب اس کی نظروں کے تعاقب میں منیب کو دیکھتا رہ گیا تھا۔ ہمیں نہیں معلوم کاتب تقدیر نے ہمارے لیے کیا لکھ چھوڑا ہے، ورنہ یہاں آنے سے پہلے تو میں نے سوچا بھی نہ تھا کہ کوئی شخص ایسا بھی ہوگا جو دھوپ کی کڑی تمازت میں میرے لیے مہربان سایہ بن کر آئے گا اور میرے راستے کے سب کانٹے چن کر ان پر پھول ہی پھول بچھا دے گا۔ سائیڈ مرر سے منیب کا روشن چہرہ دیکھ کر اسے سوچا تھا اور رافع نے گاڑی کا رخ موڑ لیا تھا۔